نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہمارا لاسٹ جو سیشن تھا اس میں ہم نے سورہ انعام آیت نمبر 94 تک میرے خیال میں کر لی تھی۔ اب انشاءاللہ ہم آیت نمبر 95 سے آنورڈز جو کچھ مضامین ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ تو بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے دلائل دیے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے وجود پر جو ہے مطلب سب دلائل ہیں، یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سب جو بھی پودے اگ رہے ہیں، یہ جو مختلف پھل ہیں جو درختوں پہ اگ رہے ہیں، یہ سب کوئی نہ کوئی تو ہے جو اس کو چلا رہا ہے نا، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری جو ہیں حقیقتیں ان کو واضح کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر جو ہے دلائل بھی ہیں، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سب کچھ عطا بھی کیا ہے۔ اس کا پہلو جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نعمتیں جب میں نے تمہیں دی ہیں تو پھر ان کا شکر ادا کرو، اور شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے۔ تو یہ جو مشرکین کا جو رد عمل تھا، یا مشرکین کی جو روش تھی، وہ یہ تھی کہ کھاتے تو یہ سب رزق جو تھا اللہ تعالیٰ کا وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا جو حق ہے وہ نہیں دیتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کے بجائے وہ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے جو اہم بات کی ہے اس کو ذرا ہم ایکسپلور کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے اللہ کا شریک جنات کو بنا دیا، یعنی یہاں پہ بتوں کی جگہ پہ باقاعدہ جنات کا ذکر ہے۔ تو یہ آخر کیا کنیکشن ہے؟ تو یہ ایک بڑا واضح کنیکشن ہمیں نظر آتا ہے جب ہم تھوڑا سا ذرا گہرائی میں جا کے یہ بت پرستی کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ بھی شرک ہو رہا ہوگا، چاہے وہ بت پرستی کی شکل میں ہے، چاہے وہ مطلب ہمارے ہاں یہ جو قبر پرستی کے چکر میں جو شرک ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ ریلیشن شپس آپ ڈرا کرنے کی کوشش کریں گے نا، بلکہ بہت سے لوگوں نے اس پہ ریسرچ کی ہوئی ہے، آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ اس پہ مواد مل جائے گا کہ یار کیا کنیکشن ہے یہ گریک میتھولوجی کا ہندو میتھولوجی کے ساتھ۔ اسی طریقے سے جو قدیم جو ہے کنانی مذہب تھا، ان کی جو میتھولوجی تھی اس کا کیا کنیکشن ہے ان میتھولوجیز کے ساتھ، تو آپ کو بہت سی کامنالٹیز ملیں گی۔ تو مطلب کوئی تو ہے نا جو ان کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے، یہ جو مختلف قسم کے یہ جو مختلف قسم کی ڈیٹیز یہ بناتے ہیں اور پھر جو خدائی صفات ہیں ان میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں۔ تو اصل میں یہ سارا کا سارا جو دھندا ہے یہ جنات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بظاہر تو ایک بت ہے، مطلب ایک پتھر کی بنی ہوئی مورتی ہے، اپنے ہاتھ سے انسانوں نے بنائی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہے بیٹھ کے بہت لوگوں کو جو ہے طرح طرح کی فیلنگز آتی ہیں، بہت سی ان کے جو ہے وہ تو اپنے طور پہ اسپریچول کنیکشنز جو ہیں بنتے ہیں ان کے۔ اب وہ اسپریچول کنیکشنز نہیں ہوتے، بیسیکلی وہ سٹینک کنیکشنز ہوتے ہیں، وہ جنات کے کنیکشنز ہوتے ہیں جو ان کو اس طریقے سے جو ہے وہ ایک امپریشن دے رہے ہوتے ہیں جنات کی، گویا کہ یہ کوئی کسی بینگ کے ساتھ کنیکشن میں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ جو لات منات عزا یہ تین بڑی دیوتیاں تھیں نا، تو جو عزا یہ دیوتی تھی اس کے پیچھے باقاعدہ ایک جننی تھی جس کو بعد میں جا کے حضرت خالد بن ولید نے جو ہے اپنی تلوار سے مارا تھا، رضی اللہ عنہ، باقاعدہ یہ روایت موجود ہے۔ تو جو یہ مطلب ان کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کو طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، یہ بھی جنات کی طرف سے آتے ہیں۔ اس طریقے سے جو کوئی آوازیں نکلتی ہیں کوئی پراسرار قسم کی، وہ بھی یعنی جنات کی طرف سے ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے جو ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سپر نیچرل بینگ ہے جو اس کے پیچھے ہے۔ تو اس حقیقت سے اللہ تعالیٰ نے پردہ اٹھایا ہے، یہ سارا دھندا جو ہے یہ جنات کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ مطلب جو حضرت عبد القادر جیلانی ہیں، ان کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ان کے دو شاگرد جو ہیں ایک دفعہ ان کے پاس آئے اور وہ کہتے ہیں کہ شیخ ہمیں تو جو ہے نا روزانہ فرشتے جو ہے نا وہ جنت کی سیر کراتے ہیں۔ تو خالد جو تھے اپنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے جو ہے یہ کہا کہ اچھا نیکسٹ ٹائم جب تم جانا نا تو لاہور پڑھنا۔ تو جب وہ نیکسٹ ٹائم گئے اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا انہوں نے، تو دیکھا کہ دو جنات، کچھ چند جنات ہیں، اور سامنے جو ہے وہ گندگی کے ڈھیر ہیں۔
تو یعنی یہ جنات کا ہی سارا جو ہے سلسلہ ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اس کو واضح کیا ہے۔ ہمارے ہاں بھی جتنے بھی اب یہ قبر پرستی ہو رہی ہے، یا یہ جو بزرگوں کے معاملات ہیں، جتنی بھی گمراہیاں یہاں پہ ہیں، آپ دیکھیں گے وہ کہاں سے شروع ہوئی ہیں۔ کوئی کسی کو خواب آیا جی، خواب میں مجھے جی کوئی بزرگ آئے تھے، انہوں نے یہ بتا دیا، جو خواب میں جو ہے کوئی اس طرح کا جنت کی مجھے سیر کرائے گی، یا ایون کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ زیارت ہوگی۔ اب مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو کلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ زیارت ہوگی، جو جن کی زندگیوں میں اسلام نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو اصل میں یہ ان کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوتی، بلکہ یہ شیطان ابلیس جو ہے وہ اس کے چیلوں کی ہی زیارت ہوتی ہے۔ وہ خواب میں آ کے کسی بھی شکل میں آ کے کہہ دیں کہ بھئی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تو کون کون جو ہے چیک کر سکتا ہے کہ باقی وہ سچ کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ سچ کہہ وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے یہ انہی جنات کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ تو یہ اس کانسیپٹ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہ جو سارا جو سلسلہ ہے یہ ہوتا کس طرح سے ہے۔ یہ جادو کا جو سارا سلسلہ ہے، یہ بیسیکلی جنوں اور انسانوں کے درمیان ایک کوئی کانٹریکٹ ہے، کوئی کچھ پروٹوکولز ہیں جن کو وہ فالو کر کے ایک دوسرے کی مدد لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جنات بھی انسانوں کی مدد کرتے ہیں، انسان جنوں کی مدد کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے جو ہے یہ گمراہ کرتے ہیں سیدھے راستے سے۔ تو یہ جو سارا عمل ہے اسلام نے اس کو بالکل بھی جائز قرار نہیں دیا گیا، بالکل یہ ناجائز ہے۔ اور اس پہ ایک تو جہنم، تو آخر میں جہنم، جو آخرت کے والے سے تو جہنم کی وعید ہے ہی، لیکن دنیا میں بھی اگر اسلامی ریاست ہو تو ایسے لوگوں کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ جی، اس پہ کوئی کوشچن ہو کسی کا تو وہ پوچھ لیں اس اہم پہلو کے اوپر۔ صحیح جی نہیں، اس میں سچ تو کوئی کوشچن تو نہیں ہے اس میں. جی میں نے کہا کوشچن تو اس میں نہیں ہے، ایزی ہے. ہاں، نہیں سمپل تو ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ اس وقت جو اس امت مسلمہ میں شرک پھیلا ہوا ہے نا، وہ اسی ذریعے سے پھیلا ہوا ہے۔ تو اس کو یہ ذہن میں رکھیں، یعنی جب بھی انسان مجبور ہوتا ہے نا، تو پھر یہاں پہ آگے پیچھے سے آپ کو پھر مطلب یہ ٹوٹکے مل رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں جگہ بزرگ ہیں ان کے پاس جائیں، اور ان سے جا کے جو ہے نا یہ علاج کرائیں، روحانی علاج کرائیں۔ یہ روحانی علاج کے یعنی قبر کے اندر یہ سب کچھ چلتا ہے۔ تو یہ اتنا خطرناک مسئلہ ہے کہ بڑے بڑے میں نے جو ہے اچھے بھلے مطلب قرآن پڑھنے والے اور توحید پر چلنے والے لوگ جو ہیں وہ اس ٹریپ میں پھنستے ہیں۔ مجبور ہو جاتا ہے نا انسان، مطلب کوئی بیماری ایسی لگ گئی ہے، اب اس کا علاج نہیں مل رہا، یا کوئی بچوں کی شادی نہیں ہو رہی، یا رزق کا مسئلے ہیں، تو انسان مجبور ہو کے پھر جو ہے کسی نہ کسی کے جو کسی نہ کسی کی ایڈوائز پر جو ہے انسان کہیں چلا جاتا ہے ایسے لوگوں کے پاس۔ تو یہ لوگ پھر آگے جا کے پھر وہی گمراہ کرتے ہیں۔ اور اچھا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے کام بھی ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کو چھوڑ کر جو ہے غیر اللہ کے پاس جاتا ہے، تو یہ نہیں کہ اسے کام نہیں ہوتے، کام اس کے ہو جاتے ہیں۔ وہ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اب یہ اسی در کا ہو کے رہ جائے، یہ میرے در پہ نہ آئے۔ تو مطلب جو ان کی جو پرانی ہے نا سنسکرت کی وہ جو ہیں مینوسکرپٹس ہیں ہندو میتھولوجی کے اندر، اس کے اندر توحید کا بیان ہے، ظاہر بات ہے شروع میں تو کہیں پہ کوئی پیغمبر ہی آیا ہوگا ان کے درمیان جن کی تعلیمات جو ہیں انہوں نے چھوڑ کے ان کو پروورٹ کر دیا۔ تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر تم جو ہے پتھر سے بھی مانگو گے تو مل جائے گا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر مانگنا شروع کر دے تو پھر وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ جو ہے چیزیں پوری ہو جاتی ہیں۔ وہ اس لیے ہوتی ہیں تاکہ ایک شخص جو ہے پھر اسی در کا ہو کے رہ جائے۔ تو اس لیے یہ سلسلے جو ہیں چل رہے ہیں ہمارے ہاں، یہ روحانی علاج کے بہت سے سلسلے ہیں اور لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ یہ مسئلہ ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ اس لیے اس پہ بڑی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اصل میں، جس میں اس طرح کے لوگوں کی جو ہے کچھ صفات بھی بیان کی گئی ہیں۔ مطلب فار ایگزامپل آپ جب جائیں کسی کے پاس، وہ آپ سے ماں کا نام پوچھے، یہ شیطان ہے۔ اسی طریقے سے وہ ابجد نمبرز کے اندر وہ جو 786 یہاں پہ مطلب اکثر بسم اللہ کی جگہ پہ 786 لکھا ہوتا ہے، حالانکہ یہ بھی توہین ہے بسم اللہ کی۔ تو ابجد نمبرز جو ہیں ان میں جو ہے وہ سرائچے بنائے، وہ بھی بالکل باطل ہے۔ آپ سے کوئی
جو ہے آپ کا کپڑا مانگے، جسم کے ساتھ جو ٹچ ہونے والی چیز ہے وہ مانگے، یا اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. تو یہ سب جو ہیں بیسیکلی جنات کے ساتھ ہی ان کے تعلق ہے. جنات کے ساتھ مل کے جو ہے یہ سب لوگ یہ کام کرتے ہیں. یہ جادو ہے، کالا جادو ہے، یہ سب اسلام میں جائز نہیں ہے. اور اسلام میں جو ہے حکم یہ ہے کہ قتل کر دیا جائے ایسے شخص کو جو بھی یہ مطلب کر رہا ہے، پریکٹس کر رہا ہے جادو یا جنات کے ساتھ مل کے کچھ کر رہا ہے اس طرح کا کام، اس کو قتل کرنے کا حکم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کو ہمیں اس کلیئر میں ہونا جو آپ نے بات ابھی کلیئر کری، فار ایگزامپل ہمارے یہاں تو موسٹلی یہ بھی ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ اس طرح بھی بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ استخارہ کرنے کے لیے بھی نا، کہ ماں کا نام بتائیں، اور اس طریقے سے وہ استخارہ کر کے بھی بتا رہے چاہیے. ہوتے ہیں. بہت سارے اس یا میں پھر آپ کو اس کے اندر استخارے دوسرا والے ایک میں اور آپشن، دوسرا آپشن ایک اور بھی ہے کہ جو کہ بچوں کی نظر اتارتے ہیں. ہاں وہ بھی یہ میرا سب خیال ہے وہ بھی یہ جنوں والے اس میں آتا ہے. سب یہ تو یہ بہت ہی یہ بڑا. سب جو ہیں بیسیکلی یہ کچھ بھی اتارتے نہیں ہیں، یہ جن چڑھاتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. تو ان کے ساتھ جو بھی جائے گا ظاہری بات ہے وہ مزید بیماری ہو. تو یعنی یہ سلسلہ گلی گلی محلے محلے پھیل چکا ہے، اور اس طرح بڑا نیٹ ورک ہے کہ اب انسان حیران رہ جاتا ہے. اور ایسے ایسے سمجھدار پڑھے لکھے لوگ وہ ان کے پاس جاتے ہیں. تو اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ اس پوری حقیقت سے پردہ اٹھا دیا اور واضح کر دیا کہ یہ سارا جو ہے یہ جنات کے ساتھ یہ مل کے یہ سارا کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ حضرت یہاں پہ جو آپ نے لاسٹ میں ہماری فیٹ کو قبول کرنے والی بات ہے نا، کہ بھی ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے باہر نہیں ہے. تو وہی چیز انسان کو تسلی دیتی ہے، ورنہ کچھ معاملات ایسے انسان کے ساتھ ہو جاتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ یار فلانا بندہ جو ہے اس نے کسی کا کام بنایا تھا، میں اس سے جا کے رابطہ کرتا ہوں تاکہ میرا بھی کوئی آسانی ہو جائے. انسان جب اپنے حال میں راضی، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اس میں راضی رہے گا، تو تب اس طرف آپ نہیں جاتے ہیں. ہاں بالکل. دیکھیں در ایک ہے، صرف ہمیں یاد رکھنا چاہیے ایک ہی در ہے جہاں سے سب کو ملے گا. آپ کسی کے پاس جائیں گے تو اسی در سے اپروول ہوگی تو ہوگا کام آپ کا، ورنہ تو نہیں ہونے والا. سیدھی سیدھی بات ہے. جب لیکن اس معاملے میں جو سینسٹیوٹی ہے وہ کیا ہے اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہیں اس معاملے میں بہت وہ سخت ہیں کہ جو بندہ اللہ کے در کو چھوڑتا ہے نا، غیر اللہ کے در پہ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ سخت ناپسند ہے. یعنی ایک شخص نے جب اللہ کا در چھوڑا اور غیر اللہ کے در پہ گیا تو اس نے اللہ کی توہین کی ہے نا بیسیکلی. یعنی وہ اللہ تعالیٰ جو مالک ارض و سما ہے، جو کن فیکون کی طاقت رکھنے والا ہے، اس کو چھوڑ کر کسی اور در پہ چلا گیا. تو اللہ کہتا ہے جا، اب تو نولی ہی ما طول کا اصول ہے، تو اسی در پہ اب جائے گا، اب تجھے ادھر سے ہی ملے گا جو کچھ ملے گا. جا، در در کی تو ٹھوکریں پھر کھانی پڑیں گی. تو یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں امت مسلمہ پوری طرح سے جو ہے پھنس چکی ہے، اور اکراس دا بورڈ. یعنی صرف سب کانٹیننٹ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ مصر چلے جائیں، یہ اب تو گلف کے اندر بھی بہت زیادہ اس کے اثرات پھیل چکے ہیں ان چیزوں کے. حالانکہ شیخ محمود بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے یہ سرزمین حجاز جو ہے سب ان چیزوں سے پاک ہو گئی تھی، لیکن دوبارہ سے اب چیزیں وہ آ گئی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ امپورٹنٹ جو ہے معاملہ ہے. پھر اس کے بعد دوسرا ٹاپک وہ دوبارہ سے وہی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. لاسٹ جو سیشن تھا ہمارا اس میں بھی یہ بات آئی تھی کہ فرمائشی معجزے کے حوالے سے کہ یہ بار بار پوچھ رہے تھے کہ جی کوئی معجزہ دکھائیں اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پھر دو ٹوک الفاظ میں بیان کر دیا کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ. ٹھیک ہے، اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھیج دیتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، یا ان سے مردے باتیں کرنا شروع کر دیتے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز جو ہے ان کے سامنے ہم کھول کے رکھ دیتے. قُبُلٌ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. لیکن یہ پھر بھی نہ مانتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے. اصول جو اللہ نے بیان کیا وہ یہ، کیونکہ پہلی دفعہ جب ان کے سامنے حق آیا اس وقت انہوں نے اسے قبول نہیں کیا، تو اب جو ہے ان کے دلوں میں مہر لگا دی جاتی ہے. تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کو مطلب یہ نشانی دکھا دی جائے گی تو یہ مان لیں گے. اللہ فرماتے ہیں ان کے سامنے اب جس قسم کی بھی نشانی دکھا دی جائے یہ اب نہیں مان سکتے، کیونکہ ان کے دلوں پہ جو ہے وہ پردے ڈال دیے گئے ہیں، دل بند کر دیے گئے ہیں. تو یہ جو آیت نمبر 110 میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُم كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. ٹھیک ہے، اور ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسا کہ یہ لوگ اس پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے.
تو ایک دفعہ اللہ چانس دیتے ہیں، اس کے بعد مہلت ملتی ہے، اس میں اگر انسان کر لے اپنے آپ کو دوست تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر چانس نہیں ملتا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ دو ٹیسٹ ہیں، ٹھیک ہے ہمارے۔ پہلا ٹیسٹ یہ ہے کہ حقیقت جب اسلام کی واضح ہوگی تو اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت سے لوگ جو ہے کامیاب ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ فیل ہو جاتے ہیں۔ ایک ٹائم اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس ٹائم میں اگر وہ نہیں کرے گا تو پھر آپ اس کو موقع بھی نہیں دیا جائے گا، دل پہ مہر لگ جائے گی۔ اور دوسرا ٹیسٹ کیا ہے جی؟ دوسرا ٹیسٹ پھر ہمارا ہے جو مان چکے ہیں۔ دوسرا ٹیسٹ کون سا ہے؟ کون بتائے گا؟ خلافت قائم کی بات کر رہے ہیں؟ دوسرا ٹیسٹ ہمارا ہے نا، جو اس دائرہ اسلام میں آ چکے ہیں، ہم حقیقت اسلام ہوں، کی حقیقت مان چکے ہیں۔ اللہ اب کا ہمارا نظام یہ نافذ کریں۔ ٹیسٹ ہے کہ اللہ کی ماننی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا ہے۔ اور ہمارے لیے بھی ٹیسٹ اسی طرح ہوتا ہے کہ اگر اللہ کا حکم سمجھ میں آ گیا، اس کے بعد اب ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، نہیں کریں گے تو دل پہ مہر لگ جائے گی، ٹھیک ہے۔ وہ ٹائم پیریڈ ضرور اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس ٹائم پیریڈ میں اپنی اصلاح اگر ہم کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر دل پہ مہر لگ جاتی ہے۔ تو یہ والا مضمون تو ہو گیا۔ اس کے بعد پھر ایک بڑا امپورٹنٹ مضمون ہے جو آج کل کے دور کے لیے بڑا ریلیونٹ بھی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر دنیا میں بسنے والوں کی آپ اکثریت کی پیروی کریں گے تو یہ لازماً آپ کو گمراہ کر دیں گے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، کیونکہ یہ اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں، وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ کیا صلاحیاں کرتے ہیں۔ اب یہ اصول جو ہے یہ بڑا واضح ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ تاریخ انسانی میں شاید ہی کوئی ایسا دور ہو جس میں اکثریت مطلب جو ہے وہ ٹھیک ہوئی ہو، بلکہ شاید کیا ہمیشہ ایسا ہی ہوا، اکثریت کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتی، اکثریت ہمیشہ غلط راستے پہ رہتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اکثریت کے بارے میں ہمیشہ یہی بات کی ہے کہ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اکثر لوگ ان میں سے جو ہے عقل نہیں رکھتے، اکثر جو ہیں وہ یقین نہیں رکھتے۔ تو اکثریت کبھی بھی کوئی سیدھے راستے پہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ اکثریت کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ گمان پہ چلتے ہیں اور کیا سرایاں کرتے ہیں، وہ جس طرف کا زمانے کا جو ہے وہ دھارا چلے گا اس طرف چلیں گے وہ، ٹھیک ہے۔ تو اکثریت کے پیچھے کبھی بھی نہیں لگنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا ہے کہ آپ اگر ان میں سے اکثریت کے پیچھے لگیں گے تو یہ تو آپ کو گمراہ کر کے چھوڑیں گے۔ اب شیطان نے دیکھیں کیسی چال چلی ہے کہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے آج کا وہ ڈیموکریسی قرار دے دیا گیا، یعنی ڈیموکریسی جو ہے وہ اسٹیبلش کر دیا گیا، اور اس میں کیا ہے جی، میجورٹی از اتھارٹی، یعنی ہے نا بڑی عجیب بات کہ وہ اکثریت جیسے اللہ نے ہمیشہ کنڈیم کیا، وہ اکثریت جو ہمیں پتہ بھی ہے، یہ ایک واقعہ بھی ہے، یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ اکثریت کبھی بھی عقل مند نہیں ہوتی ہے۔ تو اس اکثریت کے ہاتھ میں ملک چلانے کی ذمہ داری دے دی گئی ہے، اس سے بڑا اور مذاق کیا ہو سکتا ہے انسانیت کے ساتھ۔ اچھا، بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو ملٹی نیشنلز ہیں، جو بڑی بڑی ملٹی نیشنلز ہیں جو بڑے بڑے کام کر رہی ہیں، یہ جو ساری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ترقی ہو رہی ہے، یہ تو ملٹی نیشنلز ہی کر رہی ہیں نا۔ اچھا، یہ جو ملٹی نیشنلز ہیں اس میں یہ اصول تو ہم اپلائی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ تو جو کیپیبل لوگ ہوں گے ان کے ہاتھ میں ہم دیتے ہیں کہ یار وہ اس مسئلے کو آگے لے کے جائیں۔ تو لیکن جو ملک چلانا ہے، جو سب سے امپورٹنٹ معاملہ ہے، کروشل سب سے بڑی آرگنائزیشن اگر ہے تو وہ اسٹیٹ ہے آج، تو اس کو چلانے کے لیے جو ہے اصول دیا گیا ہے، جو میجورٹی جس کو جو ہے جو کہہ دے گی اسی پہ اس کو لے کے چلے گی۔ تو مطلب اگر آپ خود امیجن کریں کہ مطلب اسپیس ایکس جو ہے ایلون مسک کی، وہ ایلون مسک کہہ دے بھئی آج سے جو ہے اسپیس ایکس جو ہے وہ ڈیموکریسی کے اوپر چلے گی، یعنی امپلائیز جو ہیں ان میں جو الیکشنز ہوں گے اور جو اوپر آ گیا تو وہی چلائے گا، ٹھیک ہے۔ یا وہ جو کوانٹم کمپیوٹنگ کے اوپر کام کر رہے ہیں، وہ ساری کی ساری آرگنائزیشنز وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ جی میجورٹی جو ہے نا وہ ہماری جس کے حق میں فیصلہ کرے گی وہ آگے آئے۔ تو اب جو ہے اب بتائیں کہ کیا حال ہے پھر اس کا؟ یہ تو بیڑا غرق نہیں ہوگا؟ مطلب کیا یہ واقعی جو ہے پھر اسپیس ایکس وہ یہ کام کرے جو وہ کر رہی ہے، یا پھر ہم کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے جا سکے؟ جی، یہ جو سوال ہے نا کہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کی تھی، یہ تو ایک انہوں نے بات کی تھی کہ
اس کرنٹ سینیریو میں کیا یہ مطلب کیا کس طریقے سے ہم اس کو ریئلائز کرائیں گے؟ یہ تو نہیں ہے نا، ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ یہ آئیڈیل طرز حکومت ہے، ڈاکٹر صاحب نے اس کو کنڈیم کیا ہے، تو وہ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ چلو یہ مجبوری ہے نا، ابھی تو چلو ٹھیک ہے، اب یہ سسٹم اوپر ہمارے مسلط ہو گیا، اب اس میں کوئی راستہ ہم نکالنے کی کوشش کریں، اس کی جو غلط امپیکٹس ہیں یا غلط افیکٹ، جو غلط اس کے اثرات ہیں، ان کو کم سے کم کرنے کی ہم کوشش کریں، وہ تو ابھی موجودہ سینیریو کے اندر ہے۔ لیکن ویسے ڈیموکریسی کوئی اصول جو ہے، یہ کوئی عقلی اصول تھوڑی ہے، نہ ہی اسلامی اصول ہے، بلکہ اسلام کا اصول کیا ہے؟ اسلام کا اصول تو یہی ہے کہ جو جو ہے اہل لوگ ہیں ان کو آپ نے ذمہ داریاں دینی ہیں، اسلام کا تو اصول یہ ہے۔ اور اسلام میں جو شورا جو ہوتی ہے وہ بھی مطلب وہ لوگ ہوتے ہیں جو اہل حل بلاغت کہلاتے ہیں، وہ ایسے تھوڑی ہوتے ہیں کہ جناب میجورٹی جو ہے جس کو کہہ دے بس بنا دیا جائے۔ تو اسلام کے اندر کیپبلٹی کے اوپر جو ہے یہ چیز اسٹیبلش ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ یہی کہا کرتے تھے کہ جو ہے یہ ایک اس وقت سسٹم جو ہے ہمارے پر مسلط ہے، چلو اس میں کیا کیا گنجائش پیدا کی جا سکتی ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے کہا تھا چیکس ہونے چاہیے، یعنی وہ اس ڈیموکریسی کے قائل نہیں تھے جو اس وقت رائج ہے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ اس کے اندر کچھ ہم چیکس رکھیں تو اس پروسیس کو تھوڑا سا جیسے اسٹریم لائن کیا جا سکتا ہے۔ جیسے وہ کہتے تھے کہ اس میں جو ہے ہر کسی کو ووٹ کا حق نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ نمبر، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایج لمٹ 40+ ہو، دوسرا یہ کہ اور بھی کچھ کوالیفیکیشنز ہونی چاہیے، بھئی ووٹ ہر کوئی تو نہیں دے سکتا، دوسرا یہ ہے کہ جو اوپر سے بھی وہ کہتے تھے کہ جو ہے اس میں جو پارٹیز اس کے اندر جو ہے اپنے پرچے جمع کرا سکیں ان کی بھی اپروول ہونی چاہیے، یعنی یہ چیک کیا جائے کہ واقعی وہ لائل ہیں اسلام کے مطابق یا نہیں۔ ہر کسی کو جو ہے الیکشن میں حصہ لینے کا حق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کی بھی کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے۔ تو کرائٹیریا بیسڈ وہ پروسیس کے قائل تھے۔ تو وہ انہوں نے ایک بات کی تھی کہ جی پریزیڈنشل جو سسٹم ہے وہاں کا امریکہ کا وہ قدرے بہتر ہے باقی سب سے، تو چلو ہم اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں، اگر تو اس مطلب مجبوری ہے، ہمارے لیے مجبوری ہے کہ ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، لیکن آلٹرنیٹ ہمارا وہ ہونا چاہیے۔ تو ڈیموکریسی کا کیا مسئلہ ہے کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اکثریت کے ہاتھ میں آپ نے سب کچھ دے دیا۔ اچھا، اکثریت ہوتی ہے نادان، ابھی دیکھیں یہ چال کیا چلی ہے شیطان نے، اکثریت تو ہوتی ہے نادان، اکثریت نے تو نہیں کام کرنا ہوتا، اصل یہ ہے کہ حکومت اب ان کے ہاتھ میں ہوگی جو اکثریت کو مینیپولیٹ کرنا جانتے ہیں، جو اکثریت کو جو ہے بیوقوف بنانا جانتے ہیں۔ اب اکثریت کو بیوقوف بنانا جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے پروپیگنڈا ٹولز چاہیے ہوتے ہیں، پروپیگنڈا ٹولز جو ہیں ان کے اندر کاسٹ ایوالو ہے۔ تو اینڈ آف دا ڈے ہو گیا ہے کہ یہ جو کاسٹ پے کر سکتے ہیں وہی کر سکتے ہیں جو سرمایہ دار ہیں، کیپٹلسٹ ہیں بڑے بڑے، یا وڈیرے ہیں بڑے بڑے، یا فیوڈلز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اصل میں حکومت انہی کی ہے جو جیسا کہ پہلے ان کی تھی، بس یہ ہے کہ یہ ایک لولی پاپ دے دی گئی ہے عوام کو کہ یار آپ کی حکومت ہے، وہ بھی خوش رہیں۔ اصل میں امریکہ کے اندر بھی کیا ہے، امریکہ کا جو سسٹم جو سب سے ریفائنڈ ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ ایک کسی نے جو ہے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ یار امریکن پولیٹیشینس کو چاہیے کہ وہ فارمولا 1 جیکٹیں پہن لیں، ٹھیک ہے۔ وہ فارمولا 1 جیکٹ کیا ہوتی ہے پتہ ہے نا آپ کو؟ اس کے پیچھے سارے اسپانسرس کے وہ ایڈ لگے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ کس پولیٹیشین کو کون سی ملٹی نیشنل جو ہے وہ فنڈ کر رہی ہے۔ پولیٹیشینز وہاں پہ کوئی کیمپین چلا ہی نہیں سکتے، مطلب ملینز آف ڈالرز بلینز آف ڈالرز چاہیے کیمپین رن کرنے کے لیے۔ تو یہ کہاں سے آتے ہیں پیسے؟ یہ سارے کے سارے ملٹی نیشنلز دیتی ہیں، کیونکہ یہ جو سارے آپ کو ملٹی بلینز آف ڈالرز چاہیے، یہ کس لیے چاہیے؟ یہ وہ انہیں ٹولز کو استعمال کرنے کے لیے چاہیے جو عوام کو بیوقوف بنا سکے۔ ٹرمپ کیسے آیا اب آپ کو بتائیے؟ جی، اب کوئی کویشچن اس ایکسپلینیشن کے بعد کوئی کویشچن ہے تو پوچھیے۔ جی معیز بھائی، اب یہ ان کی اب ان سے آپ پوچھیں کہ یار یہ مطلب انقلاب لانے کے بعد بھی ہم نے یہی کرنا ہے، تو پتہ نہیں کیا پھر مطلب پھر تو بڑا غرق ہی ہے۔ تو نہیں، بعض لوگ تو بڑے قائل ہیں اس کے، بلکہ بعض لوگوں نے تو اپنی جماعتوں کے اندر بھی اس کو الیکشن کو وہ جو ہے باقاعدہ اسی ڈیموکریسی کو رائج کیا ہے کہ وہ تو اس کے بڑے قائل ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو روح اثر ہے۔ لیکن یہ تو یعنی ایک اللاجیکل بات ہے کہ ایسا نظام جو سے عقل بھی مطلب جو ہے ایکسیپٹ نہیں کرتی، جو
سیدھی سادی عقل ہے، کامن سینس بھی اسے ایکسیپٹ نہیں کرتی، اور اسلام کا ایسے اصول تو آپ بنائیں گے تو پھر تو بڑا غرق ہو جائے گا۔ تو ڈیموکریسی کو صحیح طرح ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، بلکہ اب تو ویسٹ کے اندر یار، اب تو یہ دنیا جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، ہم پتہ نہیں کس دنیا میں ہیں، ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ ابھی اس وقت ویسٹ کے اندر اس کے اوپر بہت بڑی کریٹک ڈیولپ ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ رابرٹ دال بہت بڑا تھنکر ہے، اس نے اس پہ بڑی تنقیدیں کی ہیں، اور بڑے لوگوں نے تنقیدیں کی ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جہاں ڈیموکریسی ہوگی وہاں اخلاقیات پنپ بھی نہیں سکتی، یہ سسٹم، اور جو سسٹم ہی کرپٹ ہے، آن اٹس کور کرپٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہاں مجبوری، ابھی ٹھیک ہے جی مجبوری ہے، اوپر ڈیموکریسی ہے، اب کیا، اب ہم اس کو فوراً تو چینج نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر کیسے ہم ریفارمز لے کے آئیں کہ اس کے جو باطل امپیکٹس ہیں وہ کم سے کم ہو جائیں، یہ تو ہمیں کرنا ہے، سوچنا ہے اس پہ۔ لیکن کم سے کم جب ہم انقلاب برپا کریں اس کے بعد تو کم سے کم ہمارے پاس ایک الٹرنیٹ ماڈل ہونا چاہیے۔ مسئلہ ہے ہم نے محنت نہیں کرنی، وہ الٹرنیٹ ماڈل ڈیولپ کرنے کے لیے محنت نہیں کرنی ہے ہم نے، تو بس ٹھیک ہے جو بنا بنایا ہے اسی کو لگا لیں گے، اسی کو لگا لیں گے تو پھر وہ ساری خرافات جو اس کے اندر ہے وہ آ جائیں گی۔ حضرت، جی تو یہ جو موجودہ نظام ہے، اس کو استعمال کر کے اس کو اپنے حساب سے مولڈ کرنا، تو یہ مطلب تو یہ ہوا کہ ایک چیز بنی ہوئی ہی عوام کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے ہے، آپ اس کو اسی کے اگینسٹ کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ تو اپنی قوت کا ضیاع ہے، رادر دین آپ آلٹرنیٹ کو مضبوط کریں اپنے، آپ اسی کو مولڈ کرنا تو سمجھ سے باہر ہے، عقل سے باہر ہے یہ چیز۔ جی وقار بھائی، دیکھیں بات یہ ہے، ہم یہی کہتے ہیں کہ الٹیمیٹ سولوشن تو انقلاب ہی ہے اور الٹرنیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں اسی کے لیے کوشش کرنی ہے، اس کے لیے سب سے پہلی ریکوائرمنٹ کیا ہے، کم سے کم الٹرنیٹ کا تھیوریٹیکل ماڈل تو بنائیں آپ، ایسے ہی ہے نا، مطلب الٹرنیٹ جو آپ نے جو لے کے آنا ہے اس کا کوئی ماڈل تو بنے نا پہلے کو، مطلب ٹھیک ہے ابھی نافذ تو ہم نہیں کر سکتے، قوت نافذہ نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن ماڈل تو بنے، اب ماڈل بھی نہیں بنانا ہم نے، تو پھر کیا کرنا ہے پھر ہم نے، تو ہم کہہ رہے ہیں ماڈل بنائیں۔ ہاں اب جب پریکٹیکل آپ امپلیمنٹیشن کی بات کرتے ہیں نا تو پھر یہ ایک یوٹوپین بات ہو جاتی ہے کہ یار ہم اس اٹھا کو سب کو باہر پھینکیں گے اور پھر ہی آلٹرنیٹ لے کے آئیں گے۔ اس میں اب یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اسپیس جتنی ہوتی ہے اس میں کام کرنا ہوتا ہے، مطلب اس کے اندر جو ہے کوشش کرنی ہوتی ہے تاکہ کچھ نہ کچھ چھوٹی موٹی ونز آپ حاصل کر سکیں اور مومنٹم بلڈ کر سکیں۔ تو یہ اس لیے جو ہے یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ اس وقت سسٹم کے اندر رہتے ہوئے کیا کچھ ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں، تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ جو چینج ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتے کرتے آخر کار پوری اس کی چینج جو ہے اس کو چینج ہی کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس ایک ریکوائرمنٹ ہے اگر ہم پریکٹیکلی کچھ کرنا چاہتے ہیں، ورنہ تو پھر ہم صرف باتیں کرتے رہ جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں یار بس اس کو اٹھا کے باہر ہی پھینکنا ہے ہم نے، بس نیا ہی لے کے آئیں گے سسٹم جو آئے گا، تو پھر ہم جو تو بات ہی کر سکتے ہیں نا، مطلب سسٹم تو ادھر ہی کھڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سسٹم جو ہوتا ہے اس کی مثال ایک جو ہے ایک گرتی ہوئی دیوار کی نہیں ہوتی، بلکہ وہ مستحکم بلڈنگ کی ہوتی ہے جو ملٹیپل برکس سے بنی ہوئی ہے۔ اب طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے ایک ایک بلڈنگ کے ایک ایک جو ہے برک نکالیں اور اس سے مومنٹم بلڈ کریں، ٹھیک ہے۔ یعنی کچھ نہ کچھ ونس تو ہونا آپ کی، یعنی آپ نے کچھ نہ کچھ کریکٹ کر لیا سسٹم کو، تو وہ آپ کی ون ہوگی اور اس بیس پہ آپ کیپٹلائز کرتے ہوئے پھر ایک بڑی موومنٹ کھڑی کر سکتے ہیں۔ تو اس فلسفی کو بھی ہم نے سمجھنا ہے، یہ بھی اس نے بھی بہت نقصان پہنچایا ہے، آئیڈلسٹک تھنکنگ جو ہے اس نے ہمیں جو ہے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اس کا جو آؤٹ کم کیا ہوتا ہے وہ ایک ویگ ڈسٹنٹ ڈریم ہو جاتا ہے، دور خواب رہ جاتا ہے بس، کہ یار بس ایسا ہونا چاہیے، لیکن پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں ہم کر پاتے۔ تو صرف نظریے کی تکرار سے سسٹم نہیں جاتا، ہاں لیکن سب سے پہلے آپ کو بارہ الٹرنیٹ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، پھر پریکٹیکلی جو کام کرنے کے لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ سسٹم نے بھی ایسے ہی کیا نا، اس مستحکم جو سسٹم تھا اس کو ایک دم تو نہیں گرا دیا آپ نے، اسٹیپ بائی اسٹیپ پہلے ایک جو ہے مطلب وہ صلح جو تھا اپنا میثاق مدینہ کیا، اس کے ذریعے سے ایک چھوٹا سا تمکن لیا، پھر قبائل کے ساتھ جو ہے آہستہ آہستہ جوائنٹ ڈیفنس پیکٹس کیے، مطلب آپ نے انفلوئنس کو بڑھاتے چلے گئے، لیوریج جو ہے کریٹ کرتے چلے گئے، اور پھر آخر کار فتح مکہ ہو گیا۔ مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ہم فتح مکہ ہی کریں گے بس، اب یہ جو ہے نا یہ ہم نے قریش کو اٹھا کے باہر ہی پھینکنا ہے بس، اور کچھ نہیں کرنا۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اپروچ ہوتی تو پھر تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو یہ طریقہ ہمیں سمجھنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ لیسن ہے سیرت کا جس کو ہم نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے۔ حضرت، اس کے اندر بھی ایک جو صلح حدیبیہ والا معاملہ ہے نا،
کہ صلح حدیبیہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ بھی یہ صلح ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور یہ اسلام کی بہت بڑی فتح ہے۔ ہوں آج کل بھی اس ٹائپ کا کچھ مطلب کہ اگر کوئی ترتیب بنتی ہے تو اس کو ہم اس صلح کی طرف ریفر کر سکتے ہیں کہ بھئی اس جیسا کچھ معاملہ ہے یہ۔ ہاں دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کمال ہی یہی تھا نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جس کو ویسٹ بھی جو ہے مطلب سراہتا ہے کہ یعنی آپ نے تو کمال کر دیا نا اس میں، اس زمن میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے جس طریقے سے انفلوئنس کریٹ کیا ہے، دیکھیں انفلوئنس کریٹ کیسے کیا جاتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں۔ سب سے خوبصورت جو چیز تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کو ایک معاہدہ کرنا آتا تھا، ٹھیک ہے، آپ نے کانٹریکٹ کیسے کرنا ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے ساتھ، کسی بھی قبائلی سیٹ اپ کے ساتھ، وہ آپ کا، آپ اس میں ماسٹر پیس یا آپ کا ماسٹر کلاس ہے کہ یعنی آپ نے آہستہ آہستہ قبائل کے ساتھ یہ جو ہے معاہدات کرنے شروع کیے۔ اچھا، معاہدات کس پہ ہوتے تھے؟ یہ نہیں ہوتا تھا کہ جناب مسلمان ہو جاؤ، یار آپ جو ہے نا قریش کا ساتھ نہیں دیں گے، اور مل کے ہم جو ہے ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کریں۔ یعنی آہستہ آہستہ قریش کی جو سپورٹ تھی وہ ختم کرتے چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں صلح حدیبیہ آپ دیکھیں کہ وہ ماسٹر پیس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پولیٹیکل اینٹی کے طور پہ اپنے آپ کو منوایا، اور پھر جو ہے ان کو موقع مل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک پورے تمدن کو آپ وہاں پہ اسٹیبلش کر سکیں، دعوت کو پھیلانے کا موقع ملا، تو کتنے فوائد اس کے حاصل ہوئے۔ تو ہم، ظاہری بات ہے ابھی اس وقت جس سچویشن میں ہم ابھی پوری، تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، تو ہمیں اس سے سیکھنا ہوگا اور آہستہ آہستہ لیوریج کریٹ کرنی ہوگی۔ یہ اس پہ کبھی پھر بات کریں گے کہ ہاؤ ٹو کریٹ دا لیوریج، لیوریج کریٹ کرنا بھی ایک آرٹ ہے، اور جو یہ سیکھے گا ذاتی بات ہے وہی کچھ امپیکٹ ڈال سکتا ہے، ورنہ تو صرف باتیں کرتے رہ جائیں گے۔ صحیح ہے نا؟ جی معیز بھائی نے کچھ بات کہی ہے۔ جی بالکل معیز بھائی، یہی تو ہے، یہی تو سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے نا، جو ہمارے بزرگوں سے بھی ہوئی ہے کہ وہ اتنے زیادہ آئیڈلسٹک ہو گئے کہ پھر پریکٹیکلی کام کرنے کی گنجائش رہی نہیں، ٹھیک ہے، اور پریکٹیکلی کچھ ہو بھی نہیں سکا، ٹھیک ہے۔ اب یہ مطلب ہمارے استاد ہیں ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے بہت کچھ ان سے سیکھا، لیکن دیکھیں ان سے اس میں اس زمن میں ان سے ایک غلطی ہوئی کہ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم نے انقلاب برپا کرنا ہے، اور جب تک انقلاب برپا نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا۔ تو اب ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ انقلاب کیسے آئے گا؟ انقلاب کوئی بیٹھے بیٹھے تو نہیں آ جائے گا نا، اس کے لیے کچھ آپ کو مومنٹم کریٹ کرنا ہوتا ہے، مومنٹم از دا کی۔ اب زور پیدا کرنا ہوتا ہے، وہ زور ایسے نہیں بیٹھے بیٹھے پیدا ہوتا، اس میں کچھ نہ کچھ آپ نے اچیو کرنا ہوتا ہے، کچھ سٹیپس لینے ہوتے ہیں۔ ویژن آپ کا وہی رہے گا، مطلب ویژن تمہارا وہی ہے، لیکن یہ ہے کہ کم سے کم آلٹرنیٹ ماڈلز پہ آپ کام تو کریں۔ اب کیونکہ آلٹرنیٹ ماڈل پہ کام نہیں کیا تو اس لیے کہتے ہیں چلو یہ ڈیموکریسی ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، یعنی یہ ڈیموکریٹک ہی ہوگا، یہ روح اثر ہی یہ بن چکی ہے۔ تو بڑے لوگوں نے جو ہے اس سے دھوکہ کھایا ہے، حالانکہ جو صحیح معنوں میں ڈیموکریسی کو پڑھ لے، تھوڑا بہت بھی پڑھ لے اس کو، تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یار یہ مطلب کتنا بودا قسم کا سسٹم ہے۔ میں خود بھی بتا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اکثریت جو ہے بیوقوف ہے۔ اب حکومت کس کی ہوگی بھئی؟ جو ان کو بیوقوف بنانا جانتا ہے۔ اور اب خود دیکھیں کہ جو بندہ بیوقوف بنانے کی نیت سے یہ سارے کام کرے گا وہ کوئی خیر خواہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ مطلب ایک نیک بندہ تو کبھی بھی جو ہے اس سسٹم میں پنپ نہیں سکتا۔ ایک نیک بندہ، ایک اچھا نیک بندہ، وہ تو کہے گا یار میرٹ پہ میں بات کروں۔ اب میرٹ پہ بات یہ بیوقوف عوام تھوڑی سنتی ہے، عوام کو تو کچھ شعبدے چاہیے ہوتے ہیں، عوام کو تو بیوقوف بنانا ہوتا ہے۔ تو جو بندہ اسی نیت سے، بیوقوف بنانے کی نیت سے جو ہے مختلف قسم کے شعبے کریٹ کرے اور کہانیاں سنائے، اب اس سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی مطلب اوپر آ کے کوئی خیر کا کام کرے گا؟ پھر اس پہ جو پیسے لگانے ہیں، اس پہ جو مطلب آپ کو کروڑوں روپے، اربوں روپے لگانے ہیں، وہ کہاں سے آئیں گے بھائی؟ کہ کوئی شریف بندہ کوئی حرام کے تھوڑی مال ہے اس کے پاس کہ وہ اربوں روپے، کروڑوں روپے لگا دے۔ یہ تو وہی حرام خور ہی لگا سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کروڑوں لگا کے اربوں نکالنے ہیں۔ تو یعنی ڈیموکریسی کے سسٹم میں اتنے فلاز ہیں نا، آپ اگر اس کو صرف پڑھ لیں اس کو، کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یار یہ تو کبھی بھی اسلامک کیا، یہ تو مطلب کامن سینس کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے ویسٹ کے اندر بھی اب اس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ یار یہ کوئی سسٹم ٹھیک نہیں ہے،
اس سسٹم نے ہمیں دیا کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں سسٹم میں بورس جانسن دیا، اس سسٹم نے ہمیں ٹرمپ دیا۔ خاص طور پہ لبرل جو جو سوچنے والے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یار یہ مطلب واقعی ہمیں وی ہیو ٹو سیریسلی تھنک اباؤٹ اٹ کہ یار یہ اس میں کیا فلا ہے۔ تو وہ بڑی اسٹیٹمنٹ ایک اور بھی ہے امریکن کسی اس کی تھنکر کی کہ امریکن ڈیموکریسی ہیز بین ایٹن اپ بائی دا کیپٹلسٹ، کیپٹلسٹ کھا گئے ہیں اس کو، ڈیموکریسی کدھر رہی ہے؟ تو یہ ہوگا، یہ تو ہونا ہے جب آپ نے اکثریت کا آدمی دے دیا، اکثریت کو تو بیوقوف بنانے کے لیے پیسے چاہیے، وہ کیپٹلسٹ ہی دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، کلیئر ہو گیا یہ سب پوائنٹ ہوتے ہیں۔ اچھا آگے جو ہے ایک بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے پھر وہ، اس میں یہ ہے کہ شیطان کیسے جو ہے برگلاتا ہے، اور کس طریقے سے بڑی سمپل جو بات ہوتی ہے، حق کی بات ہوتی ہے، اس کو بھی وہ گھما دیتا ہے۔ اس کی بہت سی بھی مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی، جیسے ایک مثال وہ ہے کہ جو مشرکین مکہ نے جو ہے ایک الٹی سی بات کی۔ دیکھیے وہ بات تھی تو بڑی الٹی سی، لیکن بہرحال وہ اس نے لوگوں کو جو ہے تھوڑا کچھ دیر تک جو ہے ڈاؤٹ میں لوگوں کے ذہنوں میں ڈاؤٹ کریٹ کر دیا۔ وہ یہ تھا کہ یار دیکھیں یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے شریعت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، اس میں کہا جاتا ہے کہ جی ذبح کر کے کھاؤ، ٹھیک ہے، یعنی جو جانور ذبح کے کریں جو ہیں ہاتھ سے ذبح کریں اللہ کے نام پہ، اس کو ذبح کریں تو وہ جائز ہے، اور ویسے جو طبی موت مر جائے، مطلب جو جانور خود ہی مر جائے تو وہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی مردار جو ہے وہ حرام ہے۔ تو اس پہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو کس طرح شیطان جو ہے اپنے جو دوست ہوتے ہیں نیچے، شیاطین من الانس، یہ جنات میں جو ہوتے ہیں شیاطین، وہ اپنے دوست جو انسانوں میں ہوتے ہیں ان کو اس طرح کے نا طریقے سکھاتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک پروپیگنڈا شروع کیا مشرکین مکہ نے کہ دیکھو یہ کیسا یہ دین ہے، یہ دین کیسے سچا ہو سکتا ہے کہ یہ نہیں، دیکھو جس کو یہ خود قتل کریں، جس کو یہ خود مارے جانور کو وہ تو حلال، اور جس کو اللہ مارے وہ حرام۔ مطلب اب یہ دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے، اس کو ایسا گھما دیا پورے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس پہ جواب دیا کہ یہ بالکل ہی فضول بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو حرام قرار دیا اسی کو تم حرام سمجھو، یہ کہاں سے تم نے اپنے پاس سے جو ہے یہ باتیں بنا لی؟ تو اللہ فرماتے ہیں ان سے ہوشیار رہو کہ یہ اسی طریقے سے جو ہے یہ مطلب طریقے کرتے ہیں۔ اور اللہ نے فرما دیا کہ اصل میں جو گمراہ ہوتا ہے اصل میں وہ اسی لیے گمراہ ہوتا ہے کہ وہ شیطان کے راستے پہ چلتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں، اور جو ہدایت پہ چلنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو اسلام کے لیے، دین حق کے لیے کھلا رکھتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس کو سمجھا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس طریقے سے پھر آ، اور بھی کچھ جو تھے یہود نے بھی ایسی باتیں کی۔ اچھا یہود نے کیا باتیں کی، وہ بھی کوئی نہیں لے کے آئے بات کہ ان کو بھی شیاطین نے یہ بات سکھائی۔ بات بڑی سمپل سی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بھی یہ جانور تمہارے لیے حلال ہیں، اس میں اونٹ بھی حلال ہے، بطخ بھی حلال ہے، یعنی ناخن والے جانور۔ تو انہوں نے کہا یہودیوں نے کہ دیکھو اب تو کنفرم ہو گیا کہ یہ سچے نبی نہیں ہیں، کیونکہ ہماری شریعت جو ہے یعنی جو انبیاء لے کے آئے ہیں شریعت، جو ہمارے پاس، ان کو تو بڑا زوم تھا نا کہ ہمارے پاس تو انبیاء آئے ہیں، تو یہ جو انبیاء علیہ السلام جو ہے شریعت لے کے آئے ہیں، یہ جو شریعت ہے یہ تو اس میں تو ناخن والے جانور حرام ہے، ٹھیک ہے، اور چربی حرام ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کی کئی چیزیں انہوں نے اپنے اوپر حرام کی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ حرام اللہ نے نہیں کی تھی، یہ انہوں نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی، ٹھیک ہے، اللہ نے ایسی کوئی چیز حرام نہیں کی۔ تو یہ بیسیکلی یہودیوں نے پروپیگنڈا کیا کہ دیکھو یہ تو اب سچے نبی ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ نبیوں کا جو حرام کیا ہوا ہے اس کو حلال کر رہے ہیں، یعنی حرام کو حلال کرنے والا کیسا نبی ہو سکتا ہے؟ تو اس پروپیگنڈے کا بھی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، تو اس کا بھی ذکر اس مقام پہ۔ اس کے بعد پھر کچھ توہمات کا ذکر ہے جو کہ وہاں پہ پھیلی ہوئی تھیں، جو مشرکین مکہ کے پھیلی ہوئی تھیں۔ آج ہمارے ہاں بھی بہت سی توہمات پھیلی ہوئی ہیں، تو وہی جو اولاد کو بتوں کے نام پہ قربان کر دیا کرتے تھے، خاص طور پہ لڑکیوں کو جو ہے دفنا دیا کرتے تھے زندہ، اس کے بعد مویشیوں اور کھیتوں کو جو ہے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے، اور مویشیوں کے بارے میں مختلف انہوں نے کانسیپٹ رکھے ہوئے تھے کہ بھی اس طرح کا جو مویشی ہے اس پہ سواری نہیں کر سکتے، اس طرح کا مویشی جو ہے اس کو صرف مرد کھا سکتے ہیں، اور مطلب اس طرح کی چیزیں اپنے پاس سے گھڑی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب گھڑی ہوئی باتیں، یہ سب جو چیزیں ہیں یہ اللہ نے بنائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کو یہ حق ہے کہ وہ ڈیفائن کرے کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ
ان کے پاس کیسے یہ حق ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے صاف تفصیل سے بتا دیا کہ اللہ نے کیا کیا جانور حلال کیے ہیں. پھر جو ہے چوپائے خاص طور پہ جو ہیں ان میں سے 8 نر و مادہ یعنی 4 قسمیں آتی ہیں. یہ جو ہے یہ جو گائے بیل ہو گیا، پھر اونٹ ہو گیا، بکری اور بھیڑ، تو یہ 4 قسم کے جانور جو ہیں وہ کثرت سے اللہ نے پیدا کیے. پر اللہ فرماتے ہیں ان کو کھاؤ، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ یہودیوں کی جو شرارت ہے اس سے متاثر نہ ہو. تو یہ ساری جو توہمات ہیں ہمارے ہاں بھی پھیلی ہوئی ہیں، طرح طرح کی چیزیں ہیں. اس دن پچھلے دنوں ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وہ جی میری جو دادی ہیں انہوں نے وہ پتہ نہیں مرچوں کا کوئی پتہ نہیں کیا کیا ہے، مجھے نظر اتر آئی ہے میری. تو اب ہم اچھا خاصے سمجھدار بندے تھے، میں نے کہا یار یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے بھائی مرچ جو ہے اس سے مرچوں پتہ نہیں کیا مرچ جو ہوتی ہیں وہ لال ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں کیا ہوتی ہیں، شاید آپ نے بھی سنا ہو. تو وہ جی وہ اس سے نظر ٹوٹتی ہے. اب یہ کہاں سے آ گیا بھائی، کس نے بتایا؟ بس وہی نانی اماں نے بتا دیا، دادی اماں نے بتا دیا، وہ چل رہا ہے کام. تو اس طرح کی کئی توہمات ہیں، من گھڑت چیزیں ہیں جو کہ ہمارے ہاں پھیلی ہوئی ہیں. اور اس میں پھر بڑی بات ہے جو پیر فقیر بابے وغیرہ جو ہیں انہوں نے بڑا جو ہے اس میں دھندا کریٹ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ اللہ نے فرمایا کہ جس کو اللہ حلال کرے گا یا حرام کرے گا وہی حلال و حرام ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس حق نہیں. اس کے بعد جو ہے کچھ وصیتیں ہیں. اللہ نے فرمایا کہ حرام چیزیں، اللہ نے جو کچھ ایسی حرام چیزیں جو ہمیشہ سے حرام رہی ہیں وہی حرام چیزیں جو ہمارے ہاں کبائر کی شکل میں ہیں، جو کہ اہل کتاب کے ہاں 10 کمانڈمنٹس کی شکل میں ہیں. اللہ فرماتے ہیں وہی حرام چیزیں آدم علیہ السلام سے رہی ہیں. یعنی ان میں وہی ہے، چاہے شرک نہیں کرنا، والدین کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، پھر یتیم کا مال نہیں کھانا، بے حیائی کے قریب نہیں جانا، قتل نہیں کرنا، اس کے بعد ناپ اور تول میں عدل کرنا ہے، ہمیشہ عدل کی بات کرنی ہے چاہے رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ جاتی ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا جو سیدھا راستہ ہے اس پہ چلنا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہمارے ہاں بھی اسی طریقے سے موجود ہیں. بس اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے کچھ ان کا ذکر کر کے اس کے بعد پھر قرآن کی اہمیت واضح کی ہے کہ قرآن آنے کے بعد تو اب کوئی اور بنیاد نہیں ہے کسی کے پاس کہ وہ اب غیر جو حق کو چھوڑ کر کسی اور طرف جائے. تو یہ سورہ انعام کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اس میں کوئی کویشچن ہو ابھی تک کی ڈسکشن میں تو بے شک پوچھ لیں. اس کے بعد پھر سورہ آراف ہے. آراف اس میں کوئی کویشچن ہے کسی کا ابھی تک کی جو ہم نے ڈسکشن کی ہے؟ حضرت کوشچن ہے تو صحیح، مجھے لگتا ہے تھوڑا سا ٹاپک سے زیادہ ڈیریل ہو جائے گا، اس کو آخر میں کر لیں گے. اس میں نوٹ کر لیتا ہوں اپنے کوشچن میرے. اچھا چلیں بعد میں پھر سوال کر لیجیے گا. ہاں اس کے بعد سورہ آراف ہے. آراف جو ہے یہ بھی مکی صورت ہے. اس کے اندر بھی وہی زمانہ اس کا ہے جو سورہ انعام کا ہے. 10 سے 13 نبی کا زمانہ ہے. یہ وہ زمانہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی مشکلات تھیں، تو اس دوران جو ہے صورت نازل ہوئی ہے. اس میں خاص طور پہ رسالت کو بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے. جیسے سورہ انعام میں توحید پہ فوکس تھا، اس میں رسالت پہ فوکس ہے. رسالت کے دلائل دیے گئے ہیں اور اس پہ جو اعتراضات اٹھ رہے ہیں ان کے جوابات دیے گئے ہیں. اچھا سورہ انعام میں آپ نے دیکھا کہ سمجھانے کا عنصر غالب ہے. آپ اللہ تعالیٰ جو ہے دلائل کے ساتھ سمجھا رہے ہیں، ان کے اعتراضات کے جوابات دے رہے ہیں. سورہ اعراف میں ہمیں جو ہے نا ڈرانے کا عنصر زیادہ واضح نظر آتا ہے. اس میں خاص طور پہ جو سابقہ قومیں ہیں، 6 قوموں کا ذکر بار بار قرآن میں آتا ہے. سورہ اعراف میں ہی جو ہے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے ترتیب مصحف کے اعتبار سے. اس میں جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے، پھر اس کے بعد حضرت جو ہے قوم عاد ہے، پھر قوم سمود ہے، پھر اس کے بعد قوم شعیب ہے، اور قوم لوط ہے، قوم شعیب ہے، اور پھر اس کے بعد قوم فرعون ہے. تو یہ 6 قومیں جو ہیں ان کا ذکر بار بار قرآن میں آتا ہے. تو ان کا ذکر تفصیل سے ابھی آگے آئے گا. تو اس میں وہی یعنی بتایا گیا کہ دیکھو یہ بھی قومیں تھیں، انہوں نے شرک کیا، کفر کیا اور نافرمانیاں کیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس جرم کی پاداش میں ختم کر دیا. تو اس لیے تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا اگر تم نہیں کرو گے، یعنی باز نہیں آؤ گے. تو یہ کچھ مضامین ہیں جو سورہ اعراف کے اندر ہیں. اس کے اندر شروع میں جو امپورٹنٹ ایک بات آئی ہے وہی قصہ آدم اور ابلیس کے حوالے سے ہے. قصہ آدم و ابلیس جو ہے 7 دفعہ قرآن میں آیا ہے. پہلے دفعہ جو ہے سورہ بقرہ میں آیا تھا، جب وہاں پہ جو ٹاپک تھا نا وہ ہدایت تھا. تو اس واقعے میں جو ہدایت کے پہلو تھے وہ زیادہ ہائی لائٹ ہوئے تھے.
قرآن مجید میں یاد رکھیں جب بھی واقعات ریپیٹ ہوتے ہیں نا تو وہ ایسے ہی ریپیٹ نہیں ہوتے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک بار واقعہ بیان کر دیا دوسرا دوبارہ سے بیان کر دیا جائے، ایسے ہی بیان کر دیا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر دفعہ یعنی ایک واقعہ تو ایک ہی ہے لیکن اس کا وہ پہلو اللہ تعالیٰ سامنے لے کے آتے ہیں جس کا تعلق ٹاپک سے ہے، یعنی ٹاپک کیا چل رہا ہے، تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ اس کا پہلو سامنے آتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل ایک ہی کوئی ایونٹ ہے، اس کو آپ اس کے ملٹیپل سنیپ شاٹس لے لیں آپ مختلف اینگل سے، تو اب اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یار کون سا اینگل کس ٹاپک سے زیادہ متعلقہ ہے، تو اسی طریقے سے مطلب یہ ہے جو ریپیٹیشن ہے۔ تو پہلی دفعہ ٹاپک تھا ہدایت، تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پہ جو کنکلوژن ہوئی تھی، بات کنکلوڈ ہوئی تھی اس بات پہ کہ اب یہاں سے نیچے اتر جاؤ، جب میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی تو جس کو جو اسے قبول کر لے گا اور اس پہ چلے گا اس کے لیے کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ جو قصہ آدم ابلیس آیا ہے، یہاں پہ بھی کچھ ڈیٹیلز تو ویسی ہیں جیسے پہلے تھیں کہ جی وہی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا جب حکم ہوا فرشتوں کو تو ابلیس نے نہیں کیا، ابلیس ڈٹ گیا اس کے اوپر کہ جی تو نے اللہ تعالیٰ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو میں ان کو نہیں چھوڑوں گا اور تو دیکھے گا کہ یہ نافرمان ہوں گے تیرے۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ جاؤ تمہیں اجازت ہے، لیکن یہ ہے کہ یاد رکھنا کہ تم اور جو بھی تمہارے پیروکار ہوں گے سب کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو یہ بات یہاں پہ آئی۔ پھر اس کے بعد جو ٹاپک ہے، جو بات آئی وہ ٹاپک سے متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کا ٹیسٹ لیا تھا آدم اور حوا کا کہ فلاں شجر کے پاس نہیں جانا، فلاں جو ہے وہ فروٹ کے پاس نہیں جانا، یا فروٹ ہے یا گندم کا دانہ ہے جو بھی ہے، تو اس لیکن شیطان نے ان کو برگلایا اور کہا کہ تم تو ہمیشہ، یعنی اگر تم اسے کھا لو گے تو تم ہمیشہ یہاں پہ رہو گے۔ تو اس طرح کی بات شیطان نے کی، تو انہوں نے پھر وہ کھا لیا اس کو نا، تو اس کو کھانے کے بعد کیا ہوا، یہاں پہ ایک ڈفرینٹ اسپیکٹ جو آیا جو اس سے پہلے ہمیں نظر نہیں آتا، بلکہ بعد میں بھی ایسی بات جو ہے وہ شیئر نہیں ہوئی کہ جب انہوں نے وہ کھایا پھل یا گندم کا دانہ جو بھی کھایا تو ان کی شرم گاہیں ایکسپوزڈ ہو گئی، یعنی اس سے پہلے ان کو احساس نہیں تھا، جیسے یہ کھایا تو ان کو پھر ایک دم احساس ہوا اور وہ پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے دونوں آدم اور حوا علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو شیطان سے ہوشیار رہنا، جس طرح تمہارے ماں باپ کو اس نے برہنہ کیا اور پھر وہاں سے نکلوایا جنت سے، تو یہ تمہیں بھی ایسا ہی کرے گا، تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی کرے گا۔ اور اس حوالے سے ایک اشارہ بھی دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جیسے یہ مشرکین جو ہے ان کے ہاں ایک چیز رائج ہے، ایک باطل رسم رائج تھی ان کے ہاں کہ وہ کعبے کا ننگا طواف کرتے تھے، اب جس کو وہ کہتے تھے کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے، تو اب یہ مطلب بڑی عجیب سی بات ہے کہ ننگے طواف میں کیا نیکی ہے، لیکن بہرحال شیطان نے ان کو یہ سمجھا دیا، تو اللہ نے فرما دیا کہ یہ شیطان کا کام ہے، شیطان فحاشی کی طرف لے کے جاتا ہے، تو آپ ہر قسم کے کام جو ہے فحاشی کے چاہے چھپے ہوں چاہے ظاہر ہوں ان کو چھوڑ دو، اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے۔ اور فحاشی کیا ہے؟ فحاشی کی ڈیفینیشن قرآن مجید میں بتا دی گئی ہے کہ فحاشی جو ہے وہ سورہ اسراء کے اندر یہ بات آ جائے گی کہ فحاشی یہ ہے کہ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا، ٹھیک ہے، کہ زنا کے قریب مت جاؤ، یہی فحاشی ہے، وساء سبیلا، اور بہت ہی برا راستہ ہے، یعنی ہر وہ ایکٹ ہر وہ عمل جو زنا کی طرف لے کے جائے وہ فحاشی ہے۔ تو یہاں پہ یہ ٹاپک تھا، اس کو اسی ایسپیکٹ سے جو قصہ آدم و ابلیس آیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس پہ کوئی کوشچن ہو تو بے شک پوچھ لیں اس کانسیپٹ کے اوپر، یہ فحاشی کیا ہے اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے فحاشی سے منع کیا ہے، اور شیطان کی چال کیا ہے کہ وہ ہمیں برہنہ کرنا چاہتا ہے، اور اب تو خیر کر دیا اس نے انسانیت کو، خوب اس نے برہنہ کیا ہے، تو یعنی یہ اس کی اب بڑی بدل چالیں ہیں۔ حضرت آج کل جو جس طرح ابھی فحاشی کا ذکر کیا تو وہ آج کل اس ایجوکیشن کے نام پہ اس طرح کے کوشچنس پبلکلی پوچھے جاتے ہیں جو کہ پرائیویٹلی پوچھنے کے ہیں، تو یہ کیا اسی چیز کو عام کرنے کی ایک ترتیب ہے ان کی؟ ہاں وہ تو بہانے تو کئی ہیں نا، اصل میں تو مقصد کچھ اور ہے، مقصد تو یہ ہے کہ سیکس فری سوسائٹی ہو جائے، ابلیس تو یہی چاہتا ہے نا، ابلیس اصل پیچھے تو ابلیس کام کر رہا ہے نا، تو ابلیس تو یہی چاہتا ہے کہ یہ پردے ختم ہو جائیں اور جو ہے فحاشی پیک پر آ جائے اور جو نو انسانی ہے وہ زنا کی طرف چلی جائے، ٹھیک ہے، بلکہ زنا سے بھی آگے بڑھ کے، زنا تو جو ہے ایک سٹیپ ہے، پھر اس سے آگے بڑھ کے پھر قوم لوط کا جو فعل، وہ جو قوم لوط کا فعل تھا، جو لیسبینز اور گیز اور
پھر پتہ نہیں کیا کیا، اب تو جانوروں کے ساتھ بھی، اور پتہ نہیں مطلب کیا خرافات ہیں. تو اس شیطان تو وہیں پہ لے جانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب وہ آہستہ آہستہ ہی یہ کام ہوتا ہے نا. کسی سوسائٹی میں اگر حیا ہے تو وہ آہستہ آہستہ ہی حیا کو ختم کرے گا. اس میں یہی آرٹ کے نام پہ، ادب کے نام پہ مطلب بڑے خوشنما وہ جو ہے نا وہ نام دے کر آہستہ آہستہ پھر اس کو نارملائز کرتا ہے شیطان. اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا نا کہ برے اعمال کو مزین کرتا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو برے اعمال کو وہ جسٹیفائی کرتا ہے، ان کو نارملائز کرتا ہے، پھر ان کو مزین کرتا ہے کہ وہ اچھا، وہ برا کام اچھا لگنے لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہی طریقہ ہے شیطان کا. تو شیطان تو ابھی تک کافی کامیاب ہے. نو انسانی کو تو اس نے اس کام پہ لگا دی ہے. خود مسلمان معاشرے بھی آپ دیکھ لیں کہ کدھر کھڑے ہیں اس وقت. اب تو خیر سعودی عرب میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جی ٹھیک ہے. تو اب تو مطلب امت مسلمہ کا تو شاید پاکستان تو بہت بہتر ہے ابھی. مطلب مصر آپ مطلب جا کے دیکھیں کیا حال ہے وہاں پہ. آپ موراکو چلے جائیں، آپ ملیشیا چلے جائیں، آپ ترکی چلے جائیں، تو وہ تو لمٹ ہی کوئی نہیں ہے نا. مطلب وہاں فحاشی اور زنا اور یہ چیزیں تو بالکل، یہ تو پاکستان تو پھر بھی بہت یعنی بہتر ہے ان کے مقابلے میں. سعودی عرب جو ہے وہ اب بہت زیادہ تیزی سے جو ہے وہاں پہ چینجز آ رہی ہیں. تو یہ شیطان کا جو چال ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے کہ اس سے ہوشیار رہو، کیونکہ اس نے یہ کام کر کے چھوڑنا ہے. اس کے بعد پھر آخری ٹاپک ہی ہے وہ جنت اور دوزخ کے لوگوں کا مکالمہ ہے. کچھ جہنم کے مکالمے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. جیسے جہنم میں جو ہے جو بعد کے لوگ آئیں گے، جو پہلے لوگ ہوں گے نا جہنم میں، اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر لعنت ہو، ان کی وجہ سے ہم یہاں پہ آئے ہیں، تو ان کو دگنا عذاب ہو. تو اللہ فرمائیں گے دیکھو ان کے اوپر تو چلو دگنا عذاب ہے، لیکن تم پہ بھی دگنا عذاب ہے، کیونکہ تم نے بھی تو تم نے بھی ان کی پیروی کی. یہ تمہیں بلا رہے تھے اپنی طرف، تو تم کیوں ان کی طرف گئے؟ تو خیر یہ جہنم کے لوگوں کا آپس میں مکالمہ ہوگا، لڑائیاں ہوں گی. پھر جنت اور دوزخ کے لوگوں کا آپس میں مکالمہ ہے، وہ بیان ہوا ہے. اور یہ بڑی رکعت آمیز یہ مقام ہے. عرب قرا کو جب آپ سنیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس پہ کافی پھر ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. تو یہ واقعی ہلا دینے والا مقام ہے. اس میں پھر وہ جنت والے جہنم والے سے پوچھتے ہیں کہ بھئی ہمیں جو وعدے کیے تھے ہم سے اللہ نے پورے کیے، ہم نے تو پورے پائے، کیا تم سے جو وعدے کیے تھے وہ بھی تم نے پورے پائے؟ تو وہ کہیں گے ہاں ایسا ہی ہے، ہمارے ساتھ یہی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر ان کے لیے آگ کے ہی بچھونے ہوں گے، آگ کے ہی جو ہے وہ کمبل ہوں گے جن کو لے کے یہ لیٹیں گے، اور آگ ہی آگ ہے ان کے لیے. پھر ایک بڑی انٹرسٹنگ جو ہے ایک گروہ کا ذکر ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان میں ایک چبوترے پر ہوں گے. انہیں کو اصحاب الاعراف کہتے ہیں. سورۃ الاعراف کا نام بھی اسی وجہ سے پڑا ہے کہ اس میں اعراف کے لوگوں کا ذکر ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی اچھائیوں اور برائیاں جو ہے نا وہ برابر ہو گئیں. یعنی وہ پلڑا جو تھا وہ برابر ہو گیا. جو اچھائیاں ذری بات ہے اگر بھاری ہیں تو وہ تو جنت میں چلے گئے، برائیاں بھاری ہیں تو جہنم میں چلے گئے. یہ بیچ میں ایسے ہیں کہ جن کی دونوں اچھائیاں اور برائیاں برابر ہو گئی، مطلب وہ ایکول ہو گئے. تو ان کو پھر کافی عرصے پینڈنگ رکھا جائے گا اس بیچ میں. کبھی جنت دکھائی جائے گی ان کو، کبھی جہنم دکھائی جائے گی. جنت دکھائیں گے تو یہ اللہ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ادھر بھیج دے. جہنم دکھائی جائے گی تو اللہ سے پناہ مانگیں گے. کافی عرصے وہ اس کنڈیشن میں رہیں گے. پھر آخرکار اللہ تعالیٰ ان کی سن لیں گے اور پھر ان کو جنت میں داخل کریں گے. عمر بن خطاب جو تھے جب آخری بستر مرگ پر تھے تو ان کی زبان سے یہ الفاظ آتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر عمر جو ہے اصحاب الاعراف میں بھی ہوا نا تو بڑی بات ہے. تو یہ احساس سے آخرت تھا ان کا. میں اکثر سوال پوچھتا ہوں، اسی سوال پہ پھر کنکلوڈ کرتے ہیں، پھر سوال کوئی ہوگا تو لے لیتے ہیں کہ صحابہ کرام نے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم سب کچھ کھپا دیا دین کے لیے. اب عمر بن خطاب جو ہیں ان کی کیا کیا قربانی ہیں، مطلب عشرہ مبشرہ میں ہیں، خلیفہ راشد ہیں، کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے دین کے لیے. لیکن وہ آخر میں مرتے وقت یہ احساس رکھتے ہیں کہ اگر عمر جو ہے ان میں بھی ہوا نا اصحاب الاعراف میں تو بڑی بات ہے. تو صحابہ نے سب کچھ کر دیا، سب کچھ کھپا دیا، تب بھی وہ اتنے پریشان کیوں تھے؟ اور ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اور اتنے ٹینشن فری کیوں ہیں؟ یہ ہے سوال. تو اس پہ ذرا سوچیے گا، پھر جواب بھی دیجیے گا. ٹھیک ہے، یہ کنکلوڈ ہو گیا ہمارا آج کے جو ٹاپکس تھے الحمدللہ وہ کنکلوڈ ہو گیا. باقی کوئی کویشچن ہے تو آپ دیکھ لیتے ہیں.
جو پہلے کے جو ٹاپک سے ایک تو جو حکومتی نظام ہے اور اس حوالے سے ایک ریسنٹلی مجھے تو اتنا ہی نظر آ رہا ہے یہ چیز کہ آپ اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ ایک شخص یہ کہنے لگا کہ یہ جو اب نام میں شاید نہ انہیں لینے جاؤں گا کہ بھی جن کی طرف سے وہ ڈونیٹ کر رہے تھے اس کو کہ بھی ان کے مطابق جو حکومت یا خلافت کا نظام نافذ کرنے کے لیے کوشش کرنا ہم پہ فرض نہیں ہے ان کے مطابق. تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بس یہ تو وہی وہ مطلب مصیبت ہے نا کہ یعنی وہ بات جس پہ امت کا کنسنسس ہے اب اس کے اوپر بھی یہ بات کی جا رہی ہے، تو پھر یہ تو تبھی تو امت کا یہ حال ہو گیا نا کہ یہ سارے وائرسز ہیں، میں ان کو وائرس ہی کہتا ہوں کہ یعنی ول ہی یعنی ایک کولیکٹیو ول ہوتی ہے کسی بھی کمیونٹی کی، کسی قوم کی، جو چاہیے ہوتی ہے جب آپ نے اس مشکل سے نکلنا ہو. اب اس کولیکٹیو ول کو توڑنے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ڈاؤٹ کریٹ کر دیا جائے. اب یہ جناب جی خلافت جو ہے وہ تو فرض نہیں ہے، یہ فرض کفایہ ہے، یہ فرض عین نہیں ہے. اب یہ ساری بحثیں جو ہیں یہ عوام الناس تو نہیں سمجھتی، ذری بات ہے، ٹیکنیکل بحثیں ہیں، لیکن یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ڈاؤٹ کریٹ ہو جائے اس کے اندر. اب ڈاؤٹ کریٹ ہو جائے گی تو کلیکٹیو ول ٹوٹ جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ سارے جو ہے نا اس سب پہ ہم بات کر چکے ہیں، آگے بھی ہم کرتے رہیں گے کہ دیکھیں خلافت کا قیام جو ہے یہ سنت کے اوپر اوبلیگیشن ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے ثابت ہے، یہ اس پہ امت کا کنسنسس ہے. مطلب اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ اصطلاحات کی ساری گیم ہے کہ یار یہ قیام خلافت حکومت، قیام حکومت اسلامیہ، قیام خلافت، اقامت دین، یہ ساری اصطلاحات ہیں جو کہ وقتاً فوقتاً جو ہے استعمال کی جاتی رہی ہیں اس کانسیپٹ کے لیے. تو اب ان اصطلاحات کو آگے پیچھے گھمانا اور ان سے نئے وہ ایک مباحث چھیڑنا، اس کا مقصد صرف اور صرف انتشار ہی ہے اور کچھ نہیں. جو لوگ بھی ایسا کر رہے ہیں وہ ان کی نیت کچھ صاف نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنی یا تو بے عملی کو جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں، خود وہ کچھ نہیں کر رہے اس حوالے سے، یا پھر وہ شیطان کے ٹولے میں سے ہیں اور وہ انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، اور تو کوئی اس میں ریزن نہیں ہو سکتی. تو یہ جو ہے اب اس پہ مطلب کیا کریں. تو اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ آج اگر آپ یہ کام کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کا یہی سب سے بڑی اچیومنٹ ہوگی کہ آپ ان تمام جو شکوک و شبہات کریٹ کیے گئے ہیں ان کو اچھی طریقے سے اس کا جو جواب ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے، یعنی ان کے اعتراضات جو ہیں ان کو ریفیوٹ آپ کر لیں اور آپ کنوکشن سے کھڑے ہو جائیں. تو یہ بھی بڑی اچیومنٹ ہے آج، کیونکہ اتنی زیادہ کنفیوژن کریٹ کر دی گئی ہے نا اس پہ کہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں اس پہ کنفیوز ہو چکے ہیں. اچھا سر، دوسرا کوشچن جو ہے میرا وہ توہمات سے متعلق تھا کہ ایک مغلط عام چیز ہی ہمارے ہاں معلوم ہوتی ہے کہ وہ اس بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ دین بھی اس بارے میں کچھ کہتا ہے کہ جو درختوں کے پاس سے رات کے وقت میں نہ گزرنے کی جو ہم لوگ بزرگوں سے سنتے ہیں نا کہ درخت کے پاس سے رات میں نہیں گزرنی چاہیے، وہاں پہ جنات ہاں ہوتے بس ہیں ایسے ہی وہ مطلب باتیں ہیں، کوئی اس کے اندر کوئی ایسی چیز تو کچھ بھی نہیں ہے کہ جو سنت سے ثابت ہو. ٹھیک ہے، بس اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے ویرانے میں یا جو بھی اس طرح کیونکہ جنات کا ٹھیک ہے، یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یار یہ ویرانے میں ہوتے، تو ٹھیک ہے آپ اللہ سے پناہ مانگیں. ٹھیک ہے، بس زیادہ سے زیادہ اس میں باقی تو سب سے زیادہ تو بیت الخلاء کے اندر ہے جو آپ جاتے ہیں ادھر زیادہ شیاطین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ادھر جاتے ہوئے ہم پناہ مانگنا بھول جاتے ہیں. تو بس یہ باتیں بنی ہوئی ہیں کہ یہ درخت کے نیچے نہ بیٹھو یا اس طرح نہ کرو. تو خیر اس طرح مطلب زیادہ تر وہی ایک سنی سنائی باتیں ہیں، مستند چیز تو نہیں ہے. تو کیسا وجہ کے ساتھ ساحر ادیم کی پوڈ کاسٹ دیکھنی. اچھا، ساحر ادیم نے اپنا روڈ میپ بتایا. ساحر ادیم صاحب کو روڈ میپ نہیں ہے، وہ کوئی روڈ میپ تو وہ دیتے نہیں ہیں. وہ بس وہ ایک جنرک سا جو ہے نا بتاتے ہیں کہ یار یہ اس طرح ہم نے کرنا ہے. روڈ میپ تو بڑا تفصیلی ہوتا ہے، اس میں سٹیپ 1 سے لے کے سٹیپ 100 تک پورے آپ کلیئرلی ڈیفائن کرتے ہیں کہ یار یہ یہاں سے ہم وہاں تک کیسے جائیں گے.
تو ساحر ادیم جو ہے ان کا یہی مسئلہ ہے کہ وہ اس میں کلیئرٹی کے ساتھ بات نہیں کرتے، اور کوئی اگر ان سے سوال کرے تو وہ مطلب الٹا انہیں کہتے ہیں بھی آپ خود فگر آؤٹ کرو. تو یہ ان کا مسئلہ ہے. اگر آپ کوئی نئی کوئی پوڈ کاسٹ ہے تو آپ مجھے بھیجیے گا، میں دیکھ لوں گا کہ کوئی ایسی بات انہوں نے کی ہو. لیکن جہاں تک میں نے ان کا دیکھا ہے تو اس کے اندر کوئی روڈ میپ ایسا ان کے پاس ہے نہیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ کوئی کلیئرٹی کے ساتھ یہ انہوں وہ نے شاید بتایا وہ ہو. اس کی بات کر رہے ہیں جس میں وہ ایجوکیٹرز پروڈیوس کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ اسرائیلی تو یہ لابی روڈ کے میپ تو نہ اگینسٹ ہوا نا والے. کہ یار یہ تو مسئلہ کہ خود بخود ہوا. یہ تو سارے وہ بات کر رہے ہیں، یہ مدرسے والے بھی کہتے ہیں جی ہم نے کچھ لوگوں کو تیار کر رہے ہیں، ہم لوگوں کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کر رہے ہیں. اگر ہم تعلیم و تربیت ٹھیک کر لیں گے تو اسی سے جو اچھے لوگ پیدا ہو جائیں گے، یہ اچھے لوگ پھر اوپر حکومت میں بھی آ جائیں گے اور حکومت جو ہے وہ اسلامی ہو جائے گی. تو یہ مسئلہ کہ خود بخود اسے کہتے ہیں کہ یہ خود بخود ہو جائے گا. یعنی ایک چیز آپ کر رہے ہیں، یہ اس کے اثرات ایسے پڑیں گے کہ یہ ایسا ہو جائے گا. کیسے ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، ایک بندہ آپ نے تیار کیا ہے، آپ نے کچھ بندے تیار کیے ہیں، اگلا سٹیپ کیا ہے؟ ان لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ بتائیں نا، آپ کو بتانا ہے. یعنی ڈیسٹینیشن تک تو لے کے جائیں نا کم سے کم، کہ آپ نے جو بھی چیز اچیو کرنی ہے اس تک کے سارے سٹیپس ڈیفائن کریں. یہ جو ہے ویگ سٹیپس جو ہیں یہ تو سب لوگ دیتے ہیں. مطلب یہاں تک کہ جو تبلیغی یا اصلاحی جماعتیں ہیں وہ بھی کہتی ہیں کہ ہمارا یہ کام چل رہا ہے، انشاءاللہ اکثریت جب ٹھیک ہو جائے گی تو خود بخود حکمران بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور سب ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ اسٹریٹجی تھوڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہ تو مطلب ایک ایسے ہی جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک کہانی ہے. اچھا، السلام علیکم. سسپینس مطلب چلو ٹھیک ہے، سسپینس ہونا چاہیے لیکن خود تو پتا ہونا، یہ تو خود بھی سسپینس میں رکھو. تو ہمارے ایک وہ بزرگ تھے، ان سے ایک دفعہ میں نے پوچھا کہ حضرت مطلب آپ کہتے ہیں کہ جناب اتنے 1 لاکھ بندے ہو جائیں تو بس اس کے بعد پھر ہم آگے انقلاب کریں گے، انقلاب مطلب وہ نظام کو کریں گے کچھ. تو میں نے ان سے جب پوچھا کہ جی اچھا یہ بتائیں کہ اس کے بعد کریں گے کیسے کریں گے؟ مطلب ٹھیک ہے جو 1 لاکھ بندے آ گئے، بالفرض آج ہمارے پاس 1 لاکھ بندے آ گئے، تو 2 لاکھ بندے آ گئے، آگے کا اگلا سٹیپ کیا ہے؟ تو انہوں نے وہی جو ہے نا وہ مجھے جواب دینا کہ دیکھیں پہلوان کبھی اپنا داؤ نہیں دکھاتا. میں نے کہا جی یاد تو مسئلہ یہ ہے کہ پہلوان کو پتہ تو ہو اپنا داؤ کیا ہے، یہ تو یہ کہ پہلوان اپنے داؤ سے بھی غافل ہے. تو بس یہ باتیں ہیں، مطلب ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. 70 سال ہو گئے ہم یہ باتیں سن سن کے، میری بھی زندگی جو ہے کافی بڑا عرصہ ہم یہ باتیں ہی کرتے رہے. لیکن باتوں سے کیا ہونا ہے؟ اس باتوں سے کچھ بھی نہیں ہو رہا. دوسری طرف میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سیکولرز جو ہیں وہ مطلب قادیانی یہ جو ہیں اہل تشیع بھی آپ دیکھ لیں، وہ مائنورٹیز ہو کے وہ کام اپنا کر رہی ہیں. وہ آہستہ آہستہ اسٹیٹ سسٹمز کے اندر جو اسٹیٹ کے جو مختلف سٹرکچرز ہیں ان کے اندر پینیٹریٹ کر رہے ہیں اور جناب انفلوئنس کریٹ کر رہے ہیں اور پورا سسٹم اپنے ہاتھ میں کر لیا ہے انہوں نے. ہم بیٹھ کے بس گلائی کرتے رہتے ہیں یار یہ ہر طرف سیکولر چھا گئے ہیں، یہ ہو گیا. تو بھئی آپ نے کبھی چھانے کی جو ہے نا سوچا ہی نہیں آپ نے کہ آپ نے کیسے چھانا ہے. تو آپ بس بیٹھ کے ہی اصولی بحثیں کر رہے ہیں کہ یار بس سسٹم اٹھا کے باہر پھینکیں گے اور نیا لے کے آئیں گے. تو یا پھر اس طرح کی ایک باتیں خود بخود والی باتیں جو ہیں. 2000 والی مجھے نہیں پتا کون سی بات ہے وہ، جیسے میں سمجھ نہیں پا رہا کون سی بات ہے، ذرا بتا دیں. ہاں نہیں، یہ 22,000 والی بھی بات ایک چل رہی ہے. ٹھیک ہے. وہ کیا ہے اس میں کیا 22,000؟ انہوں نے پتا 22,000 بندے ہم جمع کریں گے اور تبدیلی آ جائے. 22,000 اس میں بندے ہے کیا؟ کچھ. یہ نمبر بڑا انٹرسٹنگ ہے، 22,000 کیوں؟ انہوں نے ریسرچ کے بعد ہی یہ بات کہی ہے، کہتے ہیں میتھس ہم نے کی ہوئی ہے اور اس کے پیچھے جو ریولیوشن کی شاید انہوں نے بھی ورکنگ کی ہوگی کہ جو ہاں موبلٹی کا کی جو ہوگی، فارمولا ہے وہ کیا یہ ہے. انٹرسٹنگ بات ہے، آپ نے دیکھا نا کی ہوگی. ہم، تو بھائی نہیں جیسے بات یہ ہے کہ وہ جو کی ہوگی وہ سامنے تو لے کے آئے نا، بلی باہر وہ تھیلے سے ایسے باہر تو نکالیں. ہمیں نظر آئے کہ کالی ہے سفید ہے، بات وہی ہوتی ہے یار کہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے. ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ یار یہ مسئلہ، یہ جو آپ کام کر رہے ہیں نا یہ کام آپ کا کوئی ذاتی ملکیت تو ہے نہیں. اس میں بہت سے لوگوں کی انگیجمنٹ ہو رہی ہے نا، بہت سے لوگوں کے وسائل لگ رہے ہیں اور یہ قیمتی وسائل ہیں، اس امت کے وسائل ہیں، یہ مالی وسائل بھی ہیں، اس کے بعد وقت ہے اور بڑی صلاحیتیں ہیں.
اب آپ اگر اس میں ڈوبیس بات کر رہے ہیں، گھمانے پھرانے، تو یہ ان کا ضائع، وہ ان کو ضائع کریں گے آپ، اور یہ اللہ آپ سے پوچھے گا. تو اس لیے بھائی کلیئرٹی سے جو کھل کے بات بتائیں کیا ہے، مطلب کوئی ریزنیبل بات ہو اور اسٹیپ بائی اسٹیپ پورا اسٹرکچر ہو تو ٹھیک. تو ورنہ پھر یہ ہے کہ وہ ویک باتیں جو ہے نا، ان سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. یا انہوں نے کم سے اپنی کم سر اگر جی جی. پوڈ کاسٹ میں بھی نا یہ بات کہہ دی تھی، یعنی وہ آدھے آ، اسی مسلک میں خود بخود والے میں ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جب یہ بڑے ملکوں میں انفلوئنس ڈالیں گے نا مسلمان، تو پاکستان میں خود بخود نافذ ہو جائے گا۔ وہ خود بخود ہی ہے، اینڈ پہ جا کے نا کہیں سے وہ ایک اوپن اینڈ ہوتا ہے جا کے. یار یہ ہم کریں گے، اچھا آگے آگے ایک سوال آپ پوچھ رہے ہیں نا، یار اس سے آگے کیا کریں گے، اس سے آگے خود بخود ہو جائے گا. بھائی خود بخود کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. مطلب آپ کوئی اسٹیپ بائی اسٹیپ ٹھوس کو راستہ تو دکھائے نا کہ یار یہ کیسے وہاں پہ جائے گا. تو یہ بہت ضروری ہے یعنی، سر ورنہ یہ اس میں ہے کہ ویسٹنگ. یہ کیسے ہم طے کریں گے، یہ کیسے ہم طے کریں گے اس وقت کیا سچویشن ہوگی، کیونکہ جب یار تو کیا یہ سچویشن بہتر نہیں ہے کہ ہم خود آپ کو کو نہیں اوپن پتا تو آپ 4 5 سینیریو کریٹ کر لیں. یار اگر یہ سینیریو ہوتا تو ہم یہ کریں گے، یہ سینیریو ہوتا تو یہ کریں گے. بھئی آپ نے فیوچر کو کیپچر کرنا ہوتا ہے نا، یہی طریقہ ہوتا ہے. جیوز ہم سے کیوں آگے ہیں؟ ٹھیک ہے، تھوڑے سے جیوز تھے، 1000 سال کا انہوں نے پلان بنایا، لیکن وہ پلان تھا اور پورا روڈ میپ تھا، بس ایک سٹیپ آگے، سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے چلتے رہنا ہے. ان کو پتا تھا کہ یار جب تک کہ ہم فلسطین میں آنا یہ ہمارا پلان ہے، اور یہ سارے پروسیس ہم نے کرنے ہیں، تو ہم وہاں تک پہنچیں گے. اور اپنے وہ ریویو بھی کرتے رہے، وہ ہر جو ہے پریڈیکلی ریویو بھی کرتے تھے بھی ہم صحیح ٹریک پر ہیں یا نہیں. تو چلتے رہے اس پہ، پھر جا کے آخر کار پہنچ گئے. تو ویک باتیں جو ہیں وہ اس سے اگر وہ باتیں کرتے رہتے تو اس طرح تھوڑی کنٹرول کرتے دنیا کو آج جس طرح کنٹرول کر رہے ہیں. تو تو وہ یہ باتیں ہم نے بڑی سنی ہیں، ان باتوں انہوں کا نے ایک کوئی لفظ فائدہ استعمال نہیں. کیا تھا، یہ ایک لابی ہوگی، یہ جو بہت پاورفل لوگ ہوں گے نا، جو انٹلیکچولی مورلی کیپٹلی اور فائنینشلی بہت پاورفل ہے، تو یہ ایک مسلمانوں کی لابی ہوگی، جیسے یہودیوں کی بھی اسی طرح ہی ہے نا، اچھا تو انہوں چلیں نے یہ ٹھیک ہے، لابی یہ لابی ہوگی. یہ کہاں پہ لابی کریٹ ہوگی؟ کہتے ہیں جو مختلف ممالک میں، حضرت انہوں امریکہ نے میں ورلڈ کریٹ ہوگی. وائڈ جہاں ہی پہ باعث انفلوئنس زیادہ ہونے کی ہے۔ بات کی تھی. اچھا چلیں، ہم کہتے ہیں امریکہ میں جو ہے نا یہ لابی کریٹ ہوگی. اچھا یہ لابی کیسے کریٹ ہوگی؟ آپ نے ایک بندہ تیار کر دیا، آپ نے اسٹیم کے اندر کریٹ کر دیا، ایک بندہ تیار کر دیا. اچھا اب وہ لابی کا حصہ کیسے بنے گا؟ یعنی وہ دراصل یہ کہ تیار بندے تیار کر کے، اب یہ ظاہر ہے وہ تو نقص ہے کہ انہوں نے چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ واضح نہیں کی ہیں، یہ بات تو درست ہے۔ مطلب یہ اور کیسے حضرت ہوگا؟ بائیس بھائی ہزار لابی لوگوں کی، کی جو لابی بیٹھے بیٹھے تو نہیں بن جاتی نا بھائی لابی. لابنگ پہلے تو چلو آپ نے کہا، آپ نے بتا دیا ہو کہ یار ٹھیک ہے، یہ ہم جو ہے کچھ لوگ کریٹ کریں گے، کچھ فائنینشیل سیکٹر میں لوگ کریٹ کریں گے جو یہ بزنسز کریٹ کریں گے. ٹھیک ہے، مطلب آپ کو ملٹی بلینئرز چاہیے نا، اگر آپ نے لابی بنانی ہے سب سے پہلے تو بلینئرز چاہیے آپ کو، آپ کو فائنینشیل ایکسپرٹس چاہیے، بینکرز چاہیے. اچھا آپ کہتے ہو یار میں آپ کو اب اس کا روڈ میپ، میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں نا روڈ میپ کیا ہے. اگر ہم اس ڈائریکشن میں آگے جاتے ہیں تو آپ بتاؤ گے یار ٹھیک ہے، اب ہمیں کچھ لوگ چاہیے جناب جو $multi-billion جو ہے بزنس کھڑے کریں، یونیکارنس کھڑے کریں. ٹھیک ہے، اب اس کے لیے اسٹیپ 1 کیا ہے کہ یار ہم نے ایسے لوگوں سے ملنا ہے جو اس مطلب اسٹارٹ اپس کو کھڑا کرتے ہیں اور وہ یونیکارنس کی ایکسپیرینس ہے، ان سے جا کے ملیں. بھائی کیسے کریٹ کر سکتے ہیں، آئی ٹی سیکٹر میں ہم نے کرنے ہیں. مطلب یہ اب یہ پریکٹیکل اسٹیپ ہو گیا نا کہ یار ٹھیک ہے، اب ہم نے ایک بات سمجھ آ گئی ہے، یونیکارن کریٹ کرنا ہے. یونیکارن کا جو ہیڈ ہوگا ذریعہ بات ہے وہ ایک لابی کا پارٹ بن سکتا ہے. دوسری طرف ہم نے جو ہے ایک فائنینس سیکٹر میں کچھ بندے کو کھڑا کرنا ہے وہاں پہ جو بڑا بینکر ہو. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھیں گے یار کہ وہاں پہ کیا کوئی فائنینشیل انسٹیٹیوشن، فائنینشیل کوئی سیٹ اپ کھڑا کیا جا سکتا ہے. یہ پریکٹیکل سٹیپس ہیں نا. اب یہ یار ہم جناب یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ادھر سے وہ لابی بن جائے گی، وہ یہ خود بخود ہی بنے گی. مطلب یہ مسئلہ کہ خود بخود ہی ہو گیا نا. پھر جب آپ پریکٹیکل اسٹیپ میں بات، پریکٹیکل سینس میں بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو کچھ چیزیں کلیئر ہوتی ہیں نا. جیسے میں نے بتایا آپ کو، میں لیکن نے ابھی صرف کہ 2 پوائنٹس سے پریکٹیکل سٹیپس بتائے کہ یار اس طرح اس اینگل پہ سوچنے کے لیے ٹھیک ہے، پھر ڈفرینٹ قسم کا مائنڈ سیٹ چاہیے، پھر آپ کو پریکٹیکلی کام کرنا پڑے گا. تو جو کام نہیں کرنا جس نے، تو پھر وہ کہانیاں سناتے ہیں. تو اب یہ کہانیوں سے تو کچھ نہیں ہونے والا. ٹھیک ہے. نہیں، ویسے ایک بات ہے کہ اگر اس کی پریکٹیکل جو امپلیمنٹیشن ایکسپلین کر دی جائے
تو ویسے ہی آئیڈیا صحیح ہے. نہیں تو اگر نہیں کریں گے تو پھر کیسے پریکٹیکلی کریں گے کیسے اگر ہم ایکسپلین نہیں کریں گے؟ نہیں مطلب اگر کر دیا جائے. کہنے سے مراد یہ ہے کہ اگر پبلکلی لوگوں کو یہ آپ نے بات بتائی ہی ہے جو اپنا اپنا ماسٹر پلان ہے، تو اس کا طریقہ بھی بتا دیں تاکہ لوگ بھی وہ 22,000 لوگ ڈھونڈ پائیں. اگر آپ نے ہی ڈھونڈنے پھر ہمیں بتاتے ہی نا. میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ بات ہو کہ تھوڑی کنکریٹ چیزیں ہو جائیں نا تو پھر ہی ہم کچھ کر سکیں گے. کنکریٹ نہیں ہوگی کوئی چیز تو پھر ہوائی بات ہے. ٹھیک ہے، چلو یہ ایک آئیڈیا آ گیا جی کہ ہم نے امریکہ کے اندر جو ہے لابی کریٹ کرنی ہے، ہم نے یو کے میں لابی کریٹ کرنی ہے، ہم نے جناب باقی جو ہے لابی کریٹ کرنی ہے. اچھا، وہ لابی جو ہے وہ کریٹ کرنے، اول تو پہلے لابی کریٹ کیسے ہوتی ہے پتہ ہونا چاہیے آپ کو. ٹھیک ہے، اس کے لیے جوئش لابی جیسے کریٹ ہوئی اس کا اسٹڈی کرنا ہے. انہوں نے فائنینشیل سیکٹر کو اپنے کنٹرول میں کیا اور بڑے بڑے جو ہے وہ تھنکرز پیدا کیے، بڑے بڑے جو ہے وہ لوگ پیدا کیے جو پھر اس کا پارٹ بنتے چلے گئے. لیوریج کریٹ کرنا ان کو آتا تھا، دے نیو ہاؤ ٹو کریٹ دا لیوریج. ہم نے کوئی اس طرح کی چیز، تو ہم نے کچھ مطلب کچھ پریکٹیکل اسٹیپ لیں گے نا، کچھ کریں گے تو پھر ایسے تو نہیں ہوگا یار. سمپل کام کوئی بھی آپ نے کرنا ہے تو یار یو ہیو ٹو آسک وغیرہ، فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اب ہمیں تو نہیں پتا، مطلب ہم نے کوئی لابی کریٹ کیا آج تک مسلمانوں نے کوئی نہیں کی، تو کہاں سے سیکھیں گے پھر یہ نہیں وہی انہوں تو نے کہہ رہا ہوں، اگر پریکٹیکل ہاں اسٹیپس اگر بتا دیے ہوتے اگر، یا پھر ہم یا وہ بتا دیں تو ویسے ہی آئیڈیا تو صحیح ہے نا کہ آئیڈیا ٹھیک ہے. سو فار لوکنگ گڈ. ہاں اس میں طرح کہہ تو رہا ہم ہوں کہہ کہ یہ، سکتے ہیں. لیکن یہ اٹس جسٹ پارٹ آف دا آئیڈیا، اٹس ناٹ دا ہول آئیڈیا. اب لابی کریٹ کر دی تو کیا ادھر کچھ نہیں کرنا ہم نے؟ اچھا ادھر لابی آپ نے کریٹ کر دی یو ایس کے اندر، یہاں پہ آپ نے کچھ کیا ہی نہیں تو پھر وہاں سے لابی کیا کرے گی بیٹھ کے؟ تو ویسے یہ جو اسٹریٹجی ہے، یہ ٹول جو ہے، یہ پاتھ وے، تو یہ ریوائول کا حصہ ہے نا، وہ بھی اس ٹول کو یوز تو کریں گے نا، لابنگ والے ٹول کو. میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم ریوائول میں تو ہم ان سب ٹولز کو ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم پریکٹیکل سٹیپ کی بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یار جو بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی چیز فکس نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یار یہ بس کریں گے، باقی ہم سارا جتنے بھی آپشنز ہیں جیسے میں نے آپ کو ابھی بتا جی دیا، جی جیسے. وی اون اٹ. ٹھیک ہے، زبردست ہو گیا، لابی کریٹ کرنی ہے بھائی. لیکن اب ہم جو ریوائول کا جو ماڈل ہے وہ یہ ہے کہ یار دین یو ہیو ٹو فگر آؤٹ دا اسٹیپس ہاؤ ٹو کریٹ دا لابی. ٹھیک ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جنہوں نے لابی کریٹ کی ہے اس کو آپ دیکھیں گے کیسے کریٹ کی ہے اس کی ساری. اب لابی کریٹ کرنے کے جو سٹیپس ہیں 1 سے لے کے 100 تک وہ آپ طے کریں گے، اور دین وی ول ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ. تو یہ تو پریکٹیکل کام ہو گیا نا. ٹھیک ہے، اب میں اکاؤنٹوں یہ کہوں کہ جی میں بس ابھی وہ آ جائیں گے 22,000 بندے آ جائیں گے اور جو ہے وہ لابی کریٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد کچھ. لیکن مطلب یہ صرف بات ہے، لابی کریٹ کرنی ہے. چلو مان لیا آپ نے جو ہے ایک اسٹرانگ لابی کریٹ کرنی ہے، مسلم لابی کریٹ کرنی ہے. دین فگر آؤٹ دا اسٹیپس کہ کیسے ہوں گے. اسٹیپ 1 کیا ہوگا اس کا؟ ابھی کیا کریں آپ؟ ابھی یہ بس وہ پڑھو جاؤ، بس پڑھتے جاؤ. مطلب وہ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں پڑھتے جاؤ، اس کے اوپر 10 سال لگا جاؤ. مطلب ہم نے صرف پڑھنا ہی سیکھا اور کچھ نہیں سیکھا. تو بھائی پریکٹیکل اسٹیپ بھی تو لینے ہوں گے نا بھائی. اور پھر خالی لابی سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کو یہاں پہ بھی تو کام کرنا ہوگا نا. لابی سپورٹ کرے گی، یہاں پہ آپ کو جو ہے کام کرنا ہوگا. وہ کیا کام کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے اس کا. تو اس طریقے سے آپ جو بھی بات کریں گے یو ہیو ٹو گیو اس دا کلیئر اسٹیپس کہ بھی کیسے ہم وہاں تک پہنچیں گے. آپ کا کوئی بھی گول ہے، اچھی بات ہے، وہ ہم کہتے ہیں یار ہونی چاہیے لابی. بنائیں نا تو طریقہ بتائیں پھر کیسے کریں گے. اسٹیپ 1 کیا ہے؟ سر اسٹیپ وہ 2 جو کیا ہے؟ پاتھ وے، ہم جو پاتھ وے ہے اس کے بیچ میں اگر کوئی سچویشن چینج ہو جاتی تو اس میں ایڈجسٹ بھی کرنا ہے نا. ہاں تو ایڈجسٹ ہوتا رہے گا بھائی. آپ جب کام کرتے ہو تو پتہ چلتا ہے آپ کو. مطلب پلان جو ہوتا ہے، کوئی بھی پلان ایسا نہیں ہوتا جو 100% اسی طرح ایگزیکیوٹ ہو. لیکن ایک ضروری نہیں پلان اس پہ جب آپ، اسٹک کریں. ہاں جی 100%. ضروری نہیں کہ اس پہ ایک جمود اختیار کر لیں اور بس یہی پلان ہے. بھائی وٹ ایور ورکس از سچویشن بھی گڈ. چیک کرتے رہیے. اصول ایک ہی اصول ہے جو چینج نہیں ہوگا، وٹ ایور ورکس از گڈ. جو ورک کرے گا وہی کامیاب ہے. لیکن آپ نے پلان تو بہرحال کرنا ہے نا کہ یار یہ پلان تھا میرا، اب اس میں اسٹیپ 1 لوں گا، اسٹیپ 2 لوں گا، اسٹیپ 3 لوں گا. پھر آپ اپنا اسیسمنٹ بھی تو کریں گے نا کہ یار آپ نے جو ہے ہر جو آپ نے اسٹیپ لے رہے ہیں آپ، کیا وہ اس طرف آپ کی پروگرس آگے جا رہی ہے یا نہیں جا رہی. مطلب کوئی اسیسمنٹ کرنی ہے تب اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے جا سکتے ہیں.
میں آپ کو اچھا اگزامپل سوال دیتا ہے ہوں، کوئی؟ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں جوئش لابی کیسے کریٹ ہوئی نا، اور اس کے اندر کیا کیا کس طریقے سے وہ کام کرتے تھے. دے نیو ہاؤ ٹو کریٹ دا لیوریج. میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا، ان کا ایک بڑا بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے کہ یہ جب سیکنڈ ورلڈ وار ہو رہی تھی تو ایک کیمیکل تھا جو ویپنری میں استعمال ہوتا تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا اس کا نام، تو وہ جرمنز کے پاس تھا. تو خیر وہ اوپن مارکیٹ میں ملتا تھا کچھ، وہ ختم ہو گیا. فاسفورس کی بات کر رہے ہیں نہیں ایک ہے اس کا، مجھے وہ آ جائے گا ذہن میں. تو یہ ایک ہوتا تھا استعمال جو جرمنز بناتے تھے. تو جب وہ پتا کہ سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے تو آپس میں یورپین ممالک کے تو تعلقات تھے، تو یہ اوپن ملتا تھا، لیکن جرمنز نے اس کو بنایا تھا. تو اب وہ کیا ہوا کہ وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں وہ ختم ہو گیا. تو اب ان کو ضرورت تھی، برٹش کو، فرینچ کو، یہ جو ساری الائنس تھا اس کو ضرورت تھی. اب وہ کون، اب انہوں نے یہ جوش جو تھے، یہ جو تھنکرز تھے، انہوں نے کہا کہ یار ہم میں سے اب کوئی یہ بنائے نا تو اس سے ہم لیوریج کریٹ کریں گے. کون بنائے گا اسے؟ یہ دیکھیں اس طرح وہ سوچتے ہیں، کہانیاں نہیں سناتے وہ. تو ان کے پھر ایک بندے نے باقاعدہ اس کو بنایا. جب وہ بنا لیا تو پھر یہ گئے لے کے برٹش کے پاس، جی یہ ہمارے پاس ہے، آپ کو چاہیے، یہ ہمارے پاس ہے، لیکن یہ بتائیں کہ ہمیں وہاں پہ جو ہے اسرائیل دوبارہ جو کریٹ کرنا ہے، ہمیں وہاں پہ بسانے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ یہ ہوتا ہے نا طریقہ. تو بھئی اس طریقے سے کوئی آپ کو وہ لیوریج کریٹ کرنی ہے نا، بڑے مطلب سوچ سمجھ کے سٹیپ لینے ہیں. تو بس کلیئر ہے میرے خیال میں. دیکھیں آپ کو کلیئر کٹ روڈ میپ تو دینا ہی ہے، ٹھیک ہے، تبھی آپ کچھ کر سکتے ہیں. مجھے پتا ہے عوام کے سامنے رکھنا ہے نا آپ نے کہ یار، تبھی آپ کو لوگوں کی سپورٹ ملے گی، یار ہم نے یہ کام کرنا. یہاں پہ کوئی چیز چھپی ہوئی تو رہتی نہیں ہے، کوئی سیکرٹ تو ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے، کھول کے آپ بیان کریں گے بھی یہ اسٹیپس ہیں، اور اسٹیپس آپ لیں گے اور اس پہ آگے بڑھتے جائیں گے. ٹھیک ہے. بلکہ کسی بھی تحریک کا نا حضرت وہ ایک منشور ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ ہماری ڈائریکشن ہے، ہم نے اس کو میٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد آگے ہم ڈیسائیڈ کریں گے. وہ کنکریٹ تو کم از کم ڈیفائن ہونا چاہیے. نہیں اسٹریٹجک پلان ہونا چاہیے نا بھائی پورا. مطلب یار بات یہ ہے کہ وہ 100 سال کی اسٹریٹجیاں بناتے ہیں، ہم 1 سال کی اسٹریٹجی ہمارے پاس نہیں. تو ایک کے سوال کا شاید مقصد یہ ہے کہ آ، یہ اسکیم جو ہے ہماری، یہ سب کو پتہ نہیں چلنی چاہیے، ہاں جیسے بتائیں یہودیوں کی چلیے، بھی کوئی کون سی. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ کھل کے بیان کریں گے تو امت کو پتہ چلے گا نا یار آپ کے پاس یہ پروگرام ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کا پارٹ بننا چاہیں گے. چھپا کے رکھ کے کیا کرنا ہے آپ نے؟ دشمنوں کو پتہ چل جائے گی ایسی کوئی بات. وہ یار دشمن کو تو ٹھیک ہے پتہ چل جائے یار، اپنے بندوں کو تو بتا دو، خدا سے بندو. ٹھیک ہے، وہ دشمن اس چکر میں دشمن کو پتہ نہیں چلے، خود بھی نہیں پتا. تو وہی والی بات ہے یار، یہ صرف کہانی ہے، اس کے علاوہ اور ویسے کیا کہہ سکتا ہوں. یہ نہ خود پتہ ہی نہ ہو. تو میں نہیں نہ پتا نہ ہوتا ہے، ایسی بس کہانی ہے. دشمن دشمن کو پتہ ہے ہم کتنے بیوقوف ہیں، ان کو پتہ ہے یار یہ یہی باتیں کر سکتے ہیں. تو مطلب خیر چلیں، ٹھیک ہے جی. تو کنکلوڈ کرتے ہیں آج کا آئی جو تھنک ہے ابھی سیشن. وہ کتابیں وغیرہ جس طرح چھپ چکی ہیں اور ریولیوشن وغیرہ، تو یہ کوئی ڈھکی چپی بات نہیں ہے کہ جیسے پہلے یہ ڈھکی چپی بات نہیں تھی کہ آپ نے لڑنا ہے، آپ نے بیٹل فیلڈ میں اترنا ہے، جماعت تیار کرنی ہے، بیٹل فیلڈ میں اترنا ہے اور دنیا بس سب کو لڑنا ہے. پتہ ہے بھائی کیا آج مطلب. بھی سب کو یہ پتہ ہے کہ ریولیوشن کس طرح ہوتا ہے، اس میں ٹیکٹکس وغیرہ یوز ہوتی ہے، ہاں جو اپنے بھی آپ نے explain وہ نالج سب کا ہوتا ہے. ہاں آگے اس کو کیسے آپ استعمال کرتے ہیں وہ آپ کی ٹیکٹکس ہوتی ہیں. نالج تو سب کو پتہ ہے، یعنی یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے. کیا ہے. مسئلہ ہے کہ ہم لیزی ہیں، ہم نے وہ نالج پڑھنا نہیں. سیدھی سیدھی بات ہے، نہ ہم نے پڑھنا ہے نہ پڑھانا ہے. وہ بس اپنے ذہن سے جو ہے نا اپنے کہانی سوچنی ہے. تو وہی آپ کی مرضی کے مطابق تو کچھ نہیں چلتا دنیا میں. دنیا کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، اللہ نے دنیا میں ایک سسٹم رکھے ہوئے ہیں. تو ان سسٹمز کے مطابق ہی چیز ہوتی ہے. ہاں اگر آپ اس سسٹمز کو سمجھیں گے، اپنی محنت کریں گے تو اللہ آپ کی ہیلپ کرے گا. لیکن یہ ہے کہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ بیٹھے بیٹھے معجزہ ہو جائے. معجزات کی دنیا نہیں ہے نا. معجزات کچھ آپ کرتے ہیں تو پھر معجزہ ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں زیادہ تر تو یہی ہے کہ یار ہم نے تو کوئی نہیں پڑھنا تو بس اپنے ذہن میں جو آئے گا بس ہم سوچ لیں گے. تو بھئی دنیا میں جب ذاتی کام بھی ہم کرنے جاتے ہیں تو وہی پروسیس اپنانا پڑتا ہے جس کے ذریعے سے کام ہوتے ہیں.
تو ہم جو ہے دعا نہیں کرتے خالی کہ بس اللہ تعالیٰ بچا دے ہمیں. یعنی یہاں سے ہم نے جانا ہے، اگر لاہور جانا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یار بس پہ بیٹھنا پڑے گا، 4-5 گھنٹے میں لاہور پہنچنا ہے، تو گاڑی پہ بیٹھنا پڑے گا. گاڑی پیٹرول سے چلتی ہے، اس کے سارے مطلب ایک وہ ہے نا، سارے وسائل ہیں، وہ سارے مینز جو ہیں وہ ڈیفائنڈ ہیں، ان کو آپ کو روئے کر لانا ہوگا. اچھا، ادھر جو ہم پورے طریقے سے سارے جو مینز ہیں، جو ورلڈلی مینز ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں، اور افیکٹو مینز کو استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم ڈیسٹینیشن پہ پہنچ سکیں. وہاں پہ کبھی ہم نہیں گھوڑا گاڑی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بس پہنچا دے. ٹھیک ہے. تو اصل میں دین کے ساتھ ہم نے کھلواڑ کیا ہوا ہے. ذاتی معاملے میں بڑے سیانے ہیں. مطلب اگر آپ صرف جو بندہ یہ آپ کو کہانی سنا رہا ہوں، اسے کہو یار یہ آپ کا اپنا بزنس ہے نا، ذرا اس کی اسٹریٹجی کھول کے بتائیں. جو آپ کا بزنس ہے یا جو آپ کا اپنا کام ہے، تو آپ دیکھیں گے وہاں سارے زبردست سٹیپس ہوں گے. دین کے معاملے میں جو گول مول باتیں ہیں، دین ایسا پرایا ہے، کون سا اپنا ہے، تو اس لیے اس کے لیے کہانیاں سنائی جاؤ. تو اس پہ ہم نے ذرا بچنا ہے اس سے. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ اس پہ بات ہوتی رہے گی، اس پہ اور بھی ڈسکشن ہماری ہوتی رہی ہیں. تو معیز بھائی تو خیر پتہ نہیں آپ نے اور کوئی کورس اٹینڈ کیا ہے ہمارا یا نہیں، معیز بھائی؟ نہیں سر، میں نے کال دیکھا ہے قامت دین کی میتھڈالوجی. اچھا ہاں، اس میں کافی ڈسکشنز ہیں آپ کو، تو اس میں کورسز میں کافی ڈسکشن ہوتی رہی ہیں. تو خیر وہ کچھ آپ بیمار نے ہو گیا تھا، وہ 7 ہفتے والا کوئی وائرس لگ گیا تھا مجھے، اور اس پہ میں نے کیا الحمدللہ، وہ مجھے بہت سمجھ بھی آیا یہ تو میں نے ڈھیر سارے کورس جوائن وائرس کیا. ہیں معیز بھائی، بس ان سارے وائرس سے ہوشیار ہے نا، ایک ایک وائرس جو ہے نا آپ کو بڑا غرق کر دے گا آپ کو. تو بس اس سے بچ کے ہی انسان کچھ وہ اس کی ول برقرار رہ سکتی ہے جو کچھ کرنے والی. ورنہ تو یہ کیسے ایسے وائرس ہیں، بس اس کے بعد بندہ ختم، بس بیٹھے بیٹھے کچھ بھی نہیں کر پائے گا وہ. یار آپ کے لوگوں کا فائنل ڈیسیجن یہی ہے کہ ان کو جنت میں جگہ مل جائے گی، لیکن کافی عرصے وہ پینڈنگ رہے گا کیس ان کا. ٹھیک ہے. چلیں جی، انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوتی ہے. جزاکم اللہ خیر. تو انشاءاللہ اچھی ڈسکشن ہوئی آج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.